الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به تعقلون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر اس کے کہ ہمارا یہ عنوان دوسرا پارٹ سورۃ الانعام 8واں پارہ اور آیت نمبر 151 یعنی 151 کی ہم تفسیر کر رہے تھے. اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ آگے بیان جاری رکھیں گے. دیکھو میں کیا ہے وہی ٹھہرو آ رہا. طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود سلام پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو سن لے تاکہ اللہ تعالی ہمیں درود و سلام پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے. درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جبکہ سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، اس کے بعد حشر کا میدان لگایا جائے گا. یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہے. ہر ایمان والے کو اس پر پورا یقین ہے اور رکھنا بھی چاہیے. اگر کوئی شخص اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو پیارے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں جب سورج بالکل قریب ہو جائے گا، زمین کو اللہ تعالیٰ تانبے کی کر دے گا. اس کی شدت اور شفت سے جو ہے بہت زیادہ گرمی محسوس ہوگی. اس وقت لوگ حشر کے میدان میں سایہ تلاش کریں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں پیارے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ جو میری سنت کو لوگ بھول گئے ہوں گے، ایسے وقت وہ میری سنت کو زندہ کرے. کہ سنت کیا ہے بتائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور دوسرا وہ جو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا رہا ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. درود پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے درود پڑھنا. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں. لہذا درود سلام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. اس لیے میں اکثر بیان کرنے سے پہلے درود و سلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام پڑھنے کا جذبہ اور شوق بھی عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ انسان کی فطرت ہے، عادت ہے کہ جس چیز میں وہ فائدہ دیکھتا ہے وہ کام ضرور کرتا ہے. تو آپ سوچئے کہ دنیا میں انسان جو کام میں فائدہ ہے اس کام میں ہی ہاتھ ڈالتا ہے اور کام کرتا ہے فائدے والے کام میں. تو درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ صرف تمہیں دنیا میں فائدہ نہیں دلائے گا بلکہ دنیا میں بھی فائدہ دلائے گا، خبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. لہذا اکثر آپ عادت بنا لیں درود پڑھنے کی تاکہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. بلکہ ایسے واقعات بھی بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جیسا کہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، ان میں آپ نے درود و سلام کے متعلق کئی واقعات لکھے گئے. آتا ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ
مشکلوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے. درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ قرضے اگر وہ زیادہ ہو جائے، درود کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ قرضے پھیرنے کے ذریعے بنا دیتا ہے. درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے، بیماروں کو صحت بھی عطا فرماتا ہے. الغرض ایک درود، پھر اللہ کا فضل دیکھیں، کوئی خاص درود نہیں ہے کہ آپ کو یہ درود پڑھنا ہوگا، نہیں، جو آپ کو درود یاد ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا فرمائے گا، مشکلیں آسان فرماتا ہے، بیماروں کو صحت عطا فرماتا ہے، قرضہ پھٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں قبر میں آخرت میں بھی درود اور سلام پڑھنے والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے. ایسے کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین. محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارا عنوان ہے 8واں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کی تفسیر، جس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. گزشتہ جمعہ میں ہم نے اس کی آیت کی تفسیر کی، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا. اسی آیت کی تفسیر کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ آیت کیوں اتری کہ لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایسے کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یعنی وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن میں جب یہ آیت اتری، لوگوں کے پوچھنے پر اللہ نے قرآن میں یہ آیت کو اتارا. آیت نمبر 151 اور 152، 151 152، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر کن چیزوں کو حرام کیا ہے. تو آج اسی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں، کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر رسول پر یقین رکھنے والے ہیں. صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حرام ہے یا حلال ہے، کوئی بھی کام، یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بنا دیا ہے. اور یہی قانون اسلام میں قیامت تک چلتا رہے گا. اسلام کے ماننے والے مسلمان کو اس قانون پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اپنی طرف سے کوئی شخص جو ہے نیا قانون نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ وہ قانون نہیں ہے جو 5 سال میں ایک بار پارلیمنٹ میں بدل دیے جاتے ہیں. نہیں، وہ الگ دنیاوی قانون ہے، سیاسی قانون ہے، بلکہ یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے قیامت تک اس قانون کو بنا چکا ہے، اور یہی قانون اسلام میں مانا جائے گا. تو ایک بات یاد رکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہم نہیں بول سکتے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسا سفر کا مہینہ آ جاتا ہے تو لوگوں کے اندر، ہمارے خاص طور مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ، ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دین سے دور ہے، قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے دور ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر جیسا ہی سفر کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہ سفر کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اصل میں پہلے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ سفر کے مہینے کو سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ آپ کو آنے والی بات بھی سمجھ میں آ جائے. اور پھر صحیح اور غلط ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے، ان کا اختیار ہے. تو سب کو یہ بات سمجھنا چاہیے. دیکھیں، عرب کے لوگ، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے لوگ، عرب کے جو لوگ تھے، وہ لوگ کچھ مہینوں کی عزت کرتے تھے، اور کچھ مہینے ایسے ہوتے جس میں وہ لوگ سفر کرتے تھے. جن مہینوں کی وہ عزت کرتے تھے،
قرآن نے ان کا ذکر کیا. یعنی عزت کرتے سے مراد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ وہ مہینے ایسے تھے کہ عرب کے مشرک بھی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا قتل اور کئی کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے, بچائے رکھتے تھے. وہ کام نہیں کرتے تھے, نہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے, قتل غارت گری نہیں کرتے تھے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ جیسا کہ محرم کا مہینہ, ذی الحج کا مہینہ, ذی القعدہ کا مہینہ, یہ وہ مہینے ہیں. اور جیسا محرم کا مہینہ گزر جاتا تو وہ لوگ پھر سفر میں نکل جاتے, کاروبار تجارت میں نکل جاتے, مکہ چھوڑ کر ملک شام جاتے, بصرہ جاتے, مصر جاتے, کاروبار میں لین دین میں وہ آگے کام بڑھاتے. اس نسبت کے اعتبار سے وہ لوگ محرم جیسا مہینہ ختم ہو جاتا, وہ لوگ کہتے کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے, اس لیے اس کو سفر المظفر کہا گیا ہے. اب اس تاریخ کو اسلام نے بھی برقرار رکھا اور کہا کہ ہاں اس مہینے کا نام سفر المظفر ہے. لیکن اس کے اندر جو نحوست کا ہم نے ایک نیا ذریعہ نکال لیا کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے. معاذ اللہ, دیکھیں دن ہو یا رات, مہینے ہو, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر نحوست کہنا, منحوسیت کہنا, یہ صرف اور صرف جہالت ہے. کہیں پر بھی قرآن اور احادیث میں ایسا ذکر نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ یہ مہینہ منحوس ہے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو شروعات میں بتایا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہے. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح اور غلط میں تعبیر کریں. تو سفر کا مہینہ, اس کے اندر اس مہینے کو منحوس سمجھنا نہ یہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے, اور یہ صرف لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ذہنی باتیں ہیں. بلکہ ایک حدیث میں پیارے آقا رحمت الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں منحوسیت یعنی نحوست نہیں ہے. بس ایک ماننے والے اللہ رسول سے محبت کرنے والے کے لیے یہ حدیث کافی ہے, جس میں میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اور پھر آگے آپ دیکھیں, پھر اس مہینے میں خاص طور 13 تاریخ کو بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے. بعض کتابوں میں ایسی جھوٹی احادیث گڑی ہوئی ہے, جھوٹی حدیث, وہ حدیث نہیں ہے لیکن جھوٹی باتیں گڑی ہوئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ معاذ اللہ سفر کے مہینے کی 13 تاریخ کو اللہ آسمانوں سے بلاؤں کو اتارتا ہے اور اس میں صدقہ دینا چاہیے, ایسا حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پناہ سارے علماء نے کہا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ جھوٹی بات کتابوں میں لکھی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو ایمان کو کمزور کیا جائے, اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں سے کمزور کرنے کے لیے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میرا نام لے کر جھوٹی بات کہے, یعنی کوئی کہے کہ میں یہ حدیث میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, اور میرا نام لے کر جھوٹی حدیث کو بیان کرے جبکہ وہ میں نے بیان نہیں کیا لیکن کہہ رہا ہے کہ نبی نے بیان کیا معاذ اللہ, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم میں رکھے گا. یعنی ہمارے نبی کا نام لے کر جھوٹ بولنے والے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چاند سفر کے مہینے میں 13 تاریخ کو بلائوں کا نزول ہوتا ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, بلکہ اس کو ہمارے یہاں 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے, نکاح نہیں کرتے, عجیب عجیب اپنی طرف سے رسم و رواج خاص طور مسلمان بنا چکے ہیں. اور ہر مسلمان کی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو قرآن اور احادیث سے دور ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. لہذا عجیب عجیب باتیں کرنا کہ اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے, میں نے پہلے یہ بات کہا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ اختیار اللہ اس کے رسول کو ہے, ہمیں نہیں ہے. اور قرآن نے ہمیں بتا دیا, حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جو بتا دیا گیا ہے یہی قانون اب قیامت تک چلے گا, کوئی اپنی طرف سے اس میں اتار چڑھاؤ اور رد و بدل نہیں کر سکتا. لہذا ایک بات یاد رکھ لے کہ 13 تاریخ کو لے کر کہنا, تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ 13 تاریخ کو انڈے رکھتے ہیں, بھلاوے رکھتے ہیں اور کچھ چلر پیسے رکھتے ہیں, اور صبح کے ٹائم جو ہے کچھ عورتیں یا کچھ فقیر مانگنے آتے ہیں تو شوق سے دیتے کہ اس میں کوئی بلا چلے جاتی ہے, کہ پریشانی چلی جاتی ہے, بلاؤں کا دور جانا ہے. بلکہ
جب ہم ان کو منع کرتے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ لوگ ہم جیسے لوگ کو بھی جواب دیتے، کہتے کہ نہیں مولانا ٹھیک ہے 13 تاریخ کا کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں کوئی بلا نہیں اترتا، لیکن جو ہے صدقہ دینا تو صحیح ہے نا، ہم صدقہ دے رہے ہیں، اس میں کیا غلط چیز ہے؟ صدقہ دینا تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو، تو ہم صدقہ دے رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب دیکھیں غلط کیا ہم بتاتے، ایک تو آپ نے پہلی غلطی، صدقہ دینے کے لیے کوئی دن ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو یہ جو سفر کے مہینے میں 13 تاریخ کا دن آپ نے مقرر کر لیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسرا، صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز بھی مقرر نہیں ہے، آپ پیسہ دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، جو چاہے دے سکتے ہیں، لیکن 13 تاریخ کو آپ نے انڈے اور تیل اور کچھ چلر پیسے مقرر کر لیے، یہ غلط ہے۔ لہذا کون سے دن میں کیا دینا ہے یہ آپ نے مقرر جو کیا ہے یہ غلط ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سفر کا ہر دن ہر رات، یعنی اس مہینے کا ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ بلکہ ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے، تو مہینوں کا دنوں کا رات بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس مہینے میں اس رات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، لہذا ایسا ذہن سے نکال دے۔ دن مقرر کرنا، صدقہ مقرر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک کہ سفر کا مہینہ کوئی خراب نہیں ہے، دوسرا سفر کی 13 تاریخ کی جو دن ہے اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بلاؤں کو اترنے کا دن نہیں ہے، بلکہ بلائیں مصیبتیں پریشانیاں مسلمان کو اس وقت گھیرتی ہے جو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت یعنی اس کے حکم پہ چلنے سے گھر میں نورانیت آتی ہے، گھر میں بلائیں دور ہوتی ہے، لیکن جس گھر میں فجر کی نماز چھوڑ کر سالوں ہو چکے ہو تو وہاں بلا نہیں تو کیا آئیں گے؟ تو بلائے نحوست جو ہے دنوں میں نہیں ہے، تاریخوں میں نہیں ہے، کہ بلائے نحوست اپنے اعمال میں ہوتے ہیں۔ آپ کے اچھے اعمال آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، اور آپ کا برا عمل ہے جو مصیبتوں اور بلاؤں کو دعوت دے کر اپنے گھر بلا رہا ہے۔ تو مصیبتیں بلائے جو ہے برے اور گندے کام کرنے سے آتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ دیکھو میاں کچھ تکلیف ہے کیا؟ پوچھو ان کو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جد الکرم بارک وسلم۔ ادب کے ساتھ بیٹھیے، قرآن حدیث کا ادب ہے، میری تقریر کا ادب نہیں ہے، قرآن کا ادب ہے، قرآن کی آیتوں کا ادب ہے۔ تقریر میں یہ اکثر ہمارے پاس ہو گیا کہ مساجد کا ادب جو سنت تھا، مسجد کا ادب سنت طریقہ یہی تھا مسجد میں کہ سیدھے پیر سے اندر داخل ہوئے، صاف ستھرے باہر ہونا چاہیے تھا، سنت یہ تھا، لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں، بس جیسا چاہے بیٹھ رہے آ کر، جیسا کہ ہم مسجد کا بالکل ادب قاعدہ بھول رہے ہیں۔ یاد رکھیں مسجد میں بلا وجہ، ہاں کمر میں درد ہے، مار لگا ہوا ہے، وہ چھوڑ کر بلا وجہ ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں آپ کو مار لگا ہوا ہے، کمر میں درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیٹھ نہیں سکتے آپ بغیر ٹیکا لیے، اس صورت میں اجازت بھی ہے، بیٹھ سکتے آپ، لیکن بلا وجہ بیٹھیں گے سستی آئے گی، کاہلی آئے گی، نیند کا ایک جھٹکا بھی لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہے۔ اب پھر وہ لوگ ویسے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جبکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو سفر کے مہینے کے متعلق کچھ اہم باتیں بتا رہا تھا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اپنی طرف سے صحیح غلط کو بنا لیں۔ مسلمان ہیں ہم، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے اور ایمان لانے والے ہیں، تو اس باتوں کا اچھا سا خیال رکھیں۔ اب تیسری اور آخری بات میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی آیت مبارکہ کے تحت میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں ایک اور چیز ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے، وہ ہے آخری چہارشنبہ اس مہینے کا، یعنی جس کو وینسڈے کہا جاتا ہے انگلش میں، چہارشنبہ اردو میں کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی جو ہے ایک بات پہلی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحت ہوئی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھاس کو دھلنے کے لیے جو ہے باہر نکلے تھے، تو لوگ اس کے بہانے پکنک کے طور پر جہاں ہری گھاس ہوتی ہے پھر وہاں گھومنے چلے جاتے ہیں، اور گھومنے کا حال تو اب یہ ہو گیا دھیرے دھیرے کہ عورت اور مرد کا خلط ملط یعنی بے پردگی بے حیائی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور نام معاذ اللہ سنت لیا جاتا ہے کہ حضور کو طبیعت صحیح ہوئی تھی لہٰذا یہ کرنا چاہیے، ہری گھاس کو دلنا چاہیے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت دین اسلام میں نہیں ہے۔
بلکہ کسی نے کہا کہ ہری چیز کو دلنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ڈاکٹروں کا ایک اپنا ماننا ہے طبی اعتبار سے کہ ہری چیز دیکھنے سے آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے، لیکن کس نے کہا کہ کھدلنے سے جو ہے آپ کی بیماری ختم ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہے معاذ اللہ. بلکہ سفر کا وہ مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزاج ٹھیک نہیں بلکہ بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ آپ کی شدت سے مزاج خراب تھی، اور پھر ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے. لہٰذا یہ بھی کوئی من گھڑت اور اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے کہ آخری چاشمے کو ہری گھاس کو ڈلنا چاہیے. تو یہ مہینہ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی منوسیت والا مہینہ نہیں ہے. دوسری بات 13 تاریخ کا کوئی جو ہے تصور نہیں ہے. انڈا بلاوا تیل یہ سمجھائیے اپنے گھروں میں. دین گھروں سے شروع ہونا چاہیے، اسلام گھروں سے شروع ہونا چاہیے. تبلیغ کا مسئلہ سب سے پہلے گھر کے اندر ہونا چاہیے. اپنی ماں اور بہنوں کو کہو تو ہم پرستی، یعنی یہ کافروں مشرکوں کا طریقہ تھا کہ اگر بلی سامنے سے راستہ کاٹ دے تو وہ اس کا غلط مطلب لیتے تھے. الو سامنے سے چلے جائے تو مشرک اور کافر اس کا غلط مطلب لیتے تھے. ہاتھ میں جو ہے چابی لانے کا مطلب وہ غلط لیتے تھے. وہ لوگ جو ہے رات میں جھاڑو مارنے کا مطلب غلط لیتے تھے. یہ تو معاملہ غیر مسلم کا تھا. ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اگر معاذ اللہ کا یہ غلط ہوتے، بلی کا کاٹنا غلط ہو جاتا، راستے اب جا رہے کہ راستے سے سامنے سے بلی چلے گئی ہے، الو چلا گیا ہے، یا مہینوں میں کوئی غلطی ہوتی، یا دن اور رات میں کچھ مسئلہ ہوتا، تو یاد رکھے قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے. قرآن میں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا کہ یہ دن غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ معاملہ غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ کہ ہماری طرف سے ہم اس کو نہیں بنا سکتے جہاں قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں قرآن حدیث میں بتا دیا گیا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس گھر میں، بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہے اس گھر میں بلائیں آتی ہیں. جس گھر میں بغیر غسل کا آدمی سویا رہتا ہے، یعنی غسل اس پر فرض ہے لیکن غسل نہیں کر رہا، سستی کا سو رہا ہے، اس گھر سے رحمت کے فرشتے اڑ جاتے ہیں. جس گھر میں زندہ یا مردہ آدمی کی فوٹو یا تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. جس گھر میں کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو مجھے بتائیے اسلام نے جن چیزوں کو کہا تھا یہ مت کرو تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، آج آپ دیکھ لیجئے یہ سارے کام مسلمان کر رہے ہیں. گھروں میں تصویروں کا حال آپ دیکھ لیجئے، زندہ یا مردہ، دادا ہو پردادا ہو، یہاں تک کہ آپ اپنے پیر یا استاد کی فوٹو نہیں لگا سکتے فریم میں. لہذا آج وہ لگا ہوا شور چل رہا ہے، جو نہیں کرنا تھا وہ برابر کر رہا ہے. نمازوں کا حال ہمارے دیکھے، عبادت کا حال ہمارا دیکھ لے. بہت سے لوگ معاذ اللہ بغیر غسل ان پر فرض ہو جاتا ہے، بولے چلو بعد میں کریں گے، رات میں کریں گے، صبح کریں گے، شام کریں گے. دن چلا جاتا ہے، رات چلا جاتی ہے، گھروں میں کتوں کو پالنے کا شوق بڑا زیادہ پیدا ہو رہا ہے. لہذا جو کام اسلام نے منع کیا تھا وہ کام معاذ اللہ نام کے مسلمان شوق سے وہ کام کر رہے ہیں، اور جس کام کو اسلام نے منع ہی نہیں کیا اس کو فالو کر رہے ہیں کہ بلی راستہ نہ کاٹے، سفر کے مہینے میں شادی نہ کرے، 13 تاریخ کا معاملہ ایسا ہے، آخری چاشمے کا معاملہ ایسا ہے، الو ایسا ہے. الغرض یہ من گھڑت باتوں سے اللہ ہر ایمان والے کو بچائے، اور جو صحیح اور جو غلط ہے وہ اللہ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے یہ آیت مبارکہ کی طرف میں آتا ہوں، جس میں جب ایک شخص نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ نے ہم پر کیا چیزیں ہیں جو حرام کیا ہے. کہا کہ یہ کام مت کرو. وہ کون سے؟ تو قرآن میں یہ آیت اتر گئی. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو گنایا ہے، کہا کہ یہ کام مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام رکھا ہے، یہ کام کرو گے. اگر یہ 10 کام کرو گے تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں. ہاں یہ کام کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے. وہ 10 کام کیا ہے؟ تو اس میں سے 2 کا ذکر میں نے جمعہ میں کیا تھا، گزشتہ جمعہ. وہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر بھی وہ بیان میں اپلوڈ ہے. پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا محبوب ان سے کہو جو آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ کون سے کام ہے جو اللہ نے ہم پر حرام رکھا ہے. تو اللہ نے فرمایا پہلا کام کہ تم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک مت کرو.
یعنی شرک مت کرو. اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر کرنا. کیسا ہے؟ یہ ساری باتیں جمعہ میں نے بیان کیا. بس یہ کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، یہ شرک کا مطلب. اگر کسی نے آپ کو کسی نے اللہ کے برابر کسی کو بنا دیا یا اللہ کی طرح کسی کو بنا دیا تو وہ مشرک ہوتا ہے. تو خیر، پہلا کام شرک نہ کرو، یہ قرآن کی آیت میں. اور شرک کرنے والا حرام، اگر شرک کر لیا تو پھر وہ مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا. دوسرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں اور باپ پر احسان کرو. یہ شرک کیا ہے اور ماں باپ پر احسان کرنے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اس پر میں نے بیان کیا ہے. جمعہ میں بیان ختم ہوا. آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کیا کہی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نرزقكم وإياهم. حبیب، جو لوگ آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں وہ کون سے کام ہے جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ نے ہمیں کرنے کو منع کیا ہے، حرام کیا ہے؟ تو کہو محبوب، ایک شرک نہ کرو، دوسرا ماں باپ سے بدسلوکی مت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، تعظیم کرو، تیسرا اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس خوف سے کہ اگر یہ بڑا ہوگا تو ہمیں اس کو کھلانا پالنا تربیت کرنا ہوگا، ہم خود مفلس غریب ہے. تو اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، کہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے تمہاری اولاد کو وہی رزق دینے والا ہے. اب یہ تیسری بات کہ جو ہے قتل نہ کرو اپنی اولاد کو. چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور گندے کام، فواحش، غلط کام کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے ظاہری طور پر یا چاہے چھپے ہوئے طور پر. غلط کام، فحش کام، گندے کام کے قریب بھی مت جاؤ. یہ چوتھی کو. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو، کسی شخص کو بلا وجہ ناحق قتل نہ کرو. یہ نصیحت ہے اللہ کو ماننے والوں کے لیے. اگر تم نصیحت ماننا چاہتے ہو تو ان باتوں کو مانو. یہ 5 باتیں، میں ابھی اور 5 باتیں اس کی بات کی آیت میں آ رہی ہے. یہ آیت نمبر 151 میں نے آپ کے سامنے 5 آیتیں پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک نہ کرو، ماں باپ کی بے حرمتی نہ کرو، اور اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ میں پال نہیں سکتا اس کو قتل نہ کرو. چوتھا فرمایا گندے کام کے قریب بھی نہ جاؤ. 5واں کہا کسی انسان کو ناحق کے قتل نہ کرو. اگر تم اللہ پر جامعہ سمجھو آداب بتاؤ، مسجد کی کیا آداب ہے، میری طرف دیکھیے. مسجد کے آداب میری طرف دیکھیے. مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں کبھی بھی اندر آ کر ہاتھ پر منہ نہ پوچھیے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں آئے. عزت اللہ کے گھر کی ہے، ہماری نہیں. جو بندہ ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ مساجد میں آتا ہے، آپ دیکھیں یہی کام کبھی ہم کسی کمشنر کے سامنے جا کے نہیں کرتے، کسی کمشنر کے آفس میں بھی جا کے نہیں کرتے، کسی دنیا دار عہدے دار کے پولیس کے میں جا کر اس کے سامنے اس کی آفس میں جا کر اگر وہ نہ بھی ہو تو ہاتھ پیر منہ نہیں پہنچتے. ساری تیاری یہاں ساری عقل سمجھداری ہماری ہوتی ہے کہ گھر میں تیار ہو کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں ہمارے مزاج کیوں دین سے دوری. کیا بیان میں نہیں مولانا کوئی بولتے نہیں، بولتے ضرور ہے لیکن بیان میں آپ بیٹھتے کہاں ہیں؟ آپ تو جمعہ پڑھنے کے عادی ایسے ہو گئے ہیں کہ آخری وقت میں آتے ہیں جب امام صاحب بالکل خطبہ دینے والے تھے تب بھاگتے ہوئے آ کر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو نہ آپ برسوں سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، شروعات میں آتے تھوڑا اللہ رسول کی باتیں سنتے، دین سمجھتے، ایمان عقیدے کو مضبوط کرتے. ایسا نہیں کہ امام بولتے نہیں، بولتے ہیں لیکن آپ سنتے کہاں ہیں؟ آپ آخری وقت میں آتے ہیں اور اس وقت آ کے نماز پڑھ کر چلے جاتے. تو یہ ساری باتیں اگر شروعات سے آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا یہ 5 باتوں کا ذکر قرآن میں سورہ انعام 8واں پارہ دیکھیں غور سے سنیں. آپ کے چہرے بتانا چاہیے. ایک لیڈر کا ہم بیان سنتے تو بڑا شوق سے سنتے کہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ جو ہے فلاں کا بیان سنتے تو بڑا شوق سے سنتے ہیں. میں یہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یہ میرا اور آپ کا نہیں، رب کا کلام ہے. آپ
آپ کے دلوں پہ اثر ہونا چاہیے کہ یہ رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن چیزوں کا کون سے ایسے چیز ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، دیکھیں اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معمولات۔ عبادت میں تو ہم بہت پرفیکٹ نظر آتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج اگر اللہ نے دولت دیا تو حج کرنے میں، اللہ نے دولت دیا تو زکوٰۃ دینے میں، اللہ تعالیٰ نے دولت دیا صدقات خیرات کرنے میں، اس میں تو آپ پرفیکٹ نظر آتے ہیں۔ لیکن معاملات ہمارے، ماں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، باپ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہے، خاندان والوں کے ساتھ کیسے ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملات کیا ہے، اگر مارکیٹ میں آ جائے تو آپ کے کیا معاملات ہونا چاہیے، لین دین کا مسئلہ آپ کا کیسا ہے، کاروبار کا مسئلہ آپ کا کیسا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیا گیا، کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات کھول کر ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہا کہ اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرو، اس خوف سے کہ میں کیسے پالوں گا۔ پہلے دور میں، عرب کے دور میں لوگ جو ہے اولاد میں خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ لڑکی پیدا ہوتی خاص طور پر تو 3 وجہ سے، یعنی 2 وجہ یا 3 وجہ سے بلا وجہ لڑکی کو قتل کر دیتے تھے۔ غریب آدمی اس لیے قتل کر دیتا تھا کہ بھئی اگر میں اس کو بڑی ہوگی تو اس کی شادی نہیں کر سکتا، لہذا اس خوف سے قتل کر دیتے تھے۔ اور دوسرے لوگ اس خوف سے قتل کرتے بھئی میں پال نہیں سکتا، بس میرے لیے ایک بیٹا کافی ہے، جو لہذا اس خوف سے پال نہیں سکتا، اس خوف سے قتل کر دیتے تھے۔ مالدار، عرب میں مالدار لوگ بھی اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد، خاص طور لڑکیوں کو، بچوں کو قتل کرنا خاص طور پر قتل کر دیتے تھے۔ اور ان کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ جہالت کا دور تھا، لہٰذا وہ لوگ اس لیے قتل کر دیتے تھے لڑکیوں کو کہ جب یہ بڑی ہوگی، پیسہ تو ہے ہمارے پاس، دولت سب ہے، لیکن اس کا نکاح ہونے کے بعد ہمیں داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، سسرال والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، لہٰذا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس لیے بھی وہ اپنی لڑکیوں کو مالدار لوگ، پیسے والے لوگ قتل کر دیتے تھے۔ اب وہاں دین آیا، ہمارے نبی کے ذریعے اسلام آیا، قرآن کی باتیں آئی، احادیث کی باتیں آئی، لوگوں کو بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ساری ڈیٹیل سمجھائی گئی، بتائی گئی، اور ان کو اس بات سے روک کر کہا کہ سب سے پہلے شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اور تیسرا کہا اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ میں پال نہیں سکتا قتل نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے۔ آج آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مولانا، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ آیت اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں بتایا کہ اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو پال نہیں سکتا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح رزق میں تمہیں دیتا ہوں تمہاری اولاد کو بھی دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ نے کہا میں ہی ان کو رزق دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تم ڈرو نہیں، جو رزق میں دیتا ہوں وہ رزق میں تمہاری اولاد کو بھی مقرر کر چکا ہوں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے دور میں 1400 سال پہلے مکہ اور شریف میں لوگ اپنی اولاد کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، آج کا دور اور یہ آیت پڑھنے کا مطلب تو دور چلے گیا، کوئی اپنی اولاد کو نہیں مانگا، لیکن نہیں، آج کے دور میں بھی اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام اور قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کا قانون قیامت تک کے لیے ہے، اس قانون پر قربان جائیے۔ آج کے اس دور فطر میں بھی لوگ جو ہے اپنی اولادوں کو پیٹ کے اندر اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو پال نہیں سکتے۔ آج کیسے واقعات، سوشل میڈیا کا دور، ہر چھوٹی چھوٹی بات وائرل ہو جاتی ہے اور مارکیٹ میں آ جاتی ہے، تو آپ نے کئی ایسے واقعات ویڈیوز دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ
چاہتے نہیں، ماں اور باپ دونوں راضی ہے کہ نہیں ابھی ہمیں فیملی پلاننگ کرنا ہے، لہذا ہم سے یہ معاملہ ہو گیا ہے لیکن بچے کو پیدا ہونے نہ دو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، لہذا قتل کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر جو کام کرنا کر دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا ہے کہ اس خوف سے کہ ہم نہیں پال سکتے ایسا ختم مت کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر رسول پر یقین رکھتے ہو تو یاد رکھو وہی رب جو تمہیں رزق دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہے۔ آج ایسے کئی واقعات ہیں جو فیملی پلاننگ کے نام پر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے یا چھوٹے چھوٹے بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ قانون اگر جو قرآن میں بیان کیا، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اولاد کو نہا کے قتل نہ کرو اور گندے کام کے قریب بھی مت جاؤ، اور پانچواں کہا کہ کسی انسان کو نہا کے قتل کرو۔ اگر ایک غیر مسلم کو بھی یہ قانون آپ پڑھ کر سنائیں، مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے، اس کو بھی یہ قانون پڑھ کر سنائیے تو وہ بھی کہیں گے ہاں ایسا قانون بننا چاہیے۔ عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ قانون صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو اللہ رسول پر ایمان لائے ان کے لیے تو بنایا ہے، لیکن یہ قانون ہر انسان کے لیے ہے۔ آج جو قانون پارلیمنٹ میں بنتے ہیں آپ دیکھیں اس انسانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو قانون اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لیے بنایا ہے یا بھائی اس کی ایک مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو قانون آپ غور فرمائیے، اگر یہ فون میں نے بنایا ہے کہ اس کے صحیح اور غلط کے بارے میں میرے سے زیادہ، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے زیادہ کون جان سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط اس کے بارے میں؟ یقیناً جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ اسی طرح ساری کائنات اور انسان کو بنانے والا رب ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھ کر سمجھیے بات کو۔ اسی طرح ساری کائنات کو انسانوں کو بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ لہذا یہ قانون اگر کسی غیر مسلم کے سامنے پڑے تو وہ کہے گا بھائی ایسا قانون ہونا چاہیے، ایسا قانون بننا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے نہا کے بچوں کو قتل کر رہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے اپنی اولاد کو بلا وجہ قتل نہ کرو، اس خوف سے کہ ہم ان کو پال نہیں سکتے۔ آپ نے نہیں دیکھا خودکشی کے کتنے واقعات ہو جاتے، خود ماں باپ مرتے ہی مرتے زہر کھا کر یا لٹک کر یا پانی میں گر کر ساتھ میں اولاد کو بھی گرا دیتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کے بھی حالات میں آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے اپنی اولاد کو پہلے بچوں کو کنویں میں پھینکا، بعد میں بیوی کو پھینکا، خود بھی گر گیا، یا میاں بیوی دونوں گئے تالاب میں گر گئے، کود گئے اور ساتھ میں بچوں کو بھی لے کے کود گئے۔ جب معلوم کیا گیا کیوں بھائی آپ مرے تو مرے، بچوں کو لے کر مرے، دودھ پیتا بچہ سال بھر کا بچہ، لہٰذا آپ کیوں لے کے گرے؟ تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جناب کو قرضے زیادہ ہو گئے تھے، پریشان زیادہ تھے، لہٰذا خود مر رہے تھے تو اولاد کو کہاں بھوکا چھوڑتے، وہ بھی مر گئے لے کے اولاد کو لے کر۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ قانون میری طرف دیکھیں، یہ قانون اس قرآن کی آیت کو سمجھیے جو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رزق کے خوف سے کسی کو قتل نہ کرو، اور دوسرا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلا وجہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آپ دیکھیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ اکرام نے ایسا جذبہ دکھایا کہ جب صحابہ، کیونکہ اکرام اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی تربیت فرمائی، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، یہاں تک کہ ایسا خیال ان کا رکھا کہ خود اگر بھوکے بھی رہتے تو ڈرتے نہیں، اللہ پر پورا یقین رکھتے، اور دن میں خالی جاتے تو رات میں کچھ نہ کچھ لا کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ ان کو اتنا پورا یقین صحابہ اکرام کی۔ اگر آپ زندگیوں کو دیکھیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائے، بات صحابہ کی زندگی ایک کپڑے پہ، ایک کپڑا پہننے کے لیے اور دوسرا کپڑا نہیں ہوتا، لیکن ایک کپڑے پہ زندگی گزارتے، وہ ایک کپڑا ایک چادر لپیٹ کر باہر جا کر کام کر آتے، خود بھی اپنا پیٹ بھرتے، اپنی اولاد کا بھی پیٹ بھرا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتر گئی اور جس میں اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو لاحق کے قتل نہ کرو، اور وہ رب جو تمہیں رزق دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو جیسا بھروسہ آسمان میں اڑنے والے پرندے رکھتے ہیں۔
آپ غور فرمائیں، یہ حدیث مثال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، ایسا یقین رکھو اللہ پر جیسا یقین آسمان میں اڑنے والے پرندے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے اس کا بھی پیٹ خالی رہتا ہے، اس کے بچوں کا بھی پیٹ خالی رہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرا رب رزق دینے والا ہے، اور جب وہ اڑتا ہے آسمانوں پر اور واپس آتا ہے اس کا بھی پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے رزق لے کر آتا ہے۔ ایسا یقین رکھو جیسا آسمان میں اڑنے والے پرندے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو یقین جانو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ذریعوں سے تمہیں رزق کے دروازے کھول دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ آپ غور کرتے جائیے، ہمارا یقین مشینوں پر زیادہ ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی پر زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اعتبار سے مشینوں سے فائدہ اٹھائیے، یقین اللہ پر رکھیے، ذریعہ بنائے، یقین اللہ پر رکھیے، جیسا جو ہے پرند اور چرند رکھتے ہیں، حیوانات رکھتے ہیں، اللہ پر یقین، جب یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ ایک آیت نہیں کئی آیتوں میں یہ بات اعلان کر رہا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام صفتی نام رزاق ہے، رزق دینے والا۔ لہذا یہاں ان لوگوں کو روکا گیا ہے جو اپنے بچوں کو پیٹ کے اندر مار دیتے ہیں یا حمل ٹھہرنے کے بعد گرا دیتے ہیں اس خوف سے کہ بھئی ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو وقت ہے، لہذا ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ ان کو منع کیا گیا ہے کہ اپنی اولادوں کو یعنی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ یہ کتنا قانون ہے، کیا منع کیا سرکار؟ قرآن کی آیت ہے۔ اور چوتھا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور گندے کام کرنا تو دور کی بات ہے، غلط کام کے قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو کام گندے ہیں اس کے قریب کرنا تو دور، قریب مت جاؤ، چاہے تم چھپ کر لوگوں سے چھپ کر کر رہے ہو یا لوگوں کے سامنے کر رہے ہو، غلط کے غم کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ آیت مبارکہ کے متعلق تفسیر میں آتا ہے اولاد کو قتل نہ کرو، تیسری بات۔ چوتھی بات کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ غلط کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ فواحش کہتے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیں زنا کے کام کو، یعنی اللہ منع کرا کہ زنا تو کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہاں آپ غور فرمائیے کہ قریب نہ جاؤ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نشہ کرنے والوں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب کیا ہے کہ قریب نہ جاؤ، نمازی نماز پڑھ رہا تو اس کے قریب نہ جاؤ، ایسا ہے؟ یعنی وہ نماز پڑھ سکتا ہے نمازی کے قریب نہیں جا سکتا، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان ذریعے کو بھی نہ اپناؤ جن ذریعے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ لیکن اس کو اور آسان کر کے میں سمجھا تو دیکھیے، جو چیز اسلام نے کہا قرآن میں آیا ہے کہ یہ کام مت کرو، یعنی وہ کام حرام ہے۔ حرام کام جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، گناہ دو قسم کے تھے، بڑا ایک چھوٹا۔ بڑا گناہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے کبھی ہم درود پڑھتے تو معاف ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتے تو معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتے تو معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ جو بڑا گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ، وہ جب تک توبہ نہ کرے، اور کبیرہ بڑے گناہ میں گناہ یہ بھی ہے کہ کسی انسان کا آپ نے مال دبا لیا، جب تک وہ انسان معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہذا اس کے لیے ایک قانون ہمارے اندر ذہن میں بنا ہے، میں اللہ نے جو فرمایا کہ غلط کام کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھو میاں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول۔ ٹائم بتا دو لوگوں کو، اور کیا ٹائم پہ ہے نماز بھی بتا دو تاکہ لوگ اٹھک بیٹھک نہ ہو۔ ہمارے پاس یہی تو کمی ہو رہی کہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے بہت تکلیف ہو رہی، ہوٹلوں میں روڈیو سود خوروں پہلوانوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت بن جا رہی، لیڈروں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت بن رہی ہے، لہذا اٹھک بیٹھک نہ کریے، ہم پر رحم کریے۔ ہم یہ قرآن حدیث بڑی محنت کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں، آپ ڈسٹرب ہوں گے تو ہمیں بھی ڈسٹرب پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، میری تعظیم میری تقریر پر آپ واہ واہ سبحان اللہ نہ بولے، میں قرآن کی آیت پر سبحان اللہ کہو کروں، میں حدیث سنا کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ بولیے، کہ تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے۔
درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نوجوانوں کا سمجھانا ہی پڑے گا، ہمارا بالکل سمجھائیں گے، آنکھ میں آنکھ ملا کر سمجھائیں گے، آپ کو بتائیں گے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ادب 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 میرے نہیں نہ آپ کے، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے گھروں کی عزت کرنے والوں پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری تقریر کا ادب کریے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری عزت کریے، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کی عزت کریے، اللہ کے گھر کا ادب کریے۔ آپ مسلمان ہیں، ہمیں ادب لازم ہے، یہ باتیں سیکھنا اور سمجھنا، کیونکہ روز ہمارا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے تو آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ لہذا ایک گناہ کے بارے میں ایک چیز میں بتا کر یہ بات کرتا ہوں، جو اللہ کہتا ہے کہ فواحش کام یعنی غلط کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جو چیز اسلام میں منع ہے، اگر کوئی بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، غلط کام کو غلط سمجھتا ہے، پھر بھی کرتا ہے، ذرا مسئلے کو ذہن میں رکھیں آپ، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، غلط کام کو غلط سمجھتا ہے، جیسے کہ شراب پینا گناہ ہے اور اس کے دل میں خیال ہے کہ ہاں بھائی یہ گناہ ہے، میں مانتا ہوں غلطی کو ہے، گناہ ہے، پھر بھی پی رہا ہے، تو یہ کام یہ کرنے والا حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسلمان ہے بھی، کیونکہ غلط کو غلط سمجھا، اس نے غلط کو غلط سمجھ کر پھر بھی کر رہا ہے۔ لہذا غلط کو غلط کر سمجھ کر جو کام کرے وہ جو ہے گناہ کبیرہ کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں مانتا شراب حرام ہے، میں تو پیوں گا، میں غلط مانتا ہی نہیں اس بات کو، میں نہیں مانتا کہ میوزک حرام ہے، میں تو سنوں گا، میں تو اپنے فونوں میں اسٹیٹس لگاؤں گا گانے کے، کئی گمانوں میں جب اس کو ارے چھوڑو مولویوں کے کام ہے، ارے بھائی گناہ بھی کر رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، اور پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بھائی میوزک حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سٹا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، اور اس بات پر ہمارے حیدرآباد میں ایک زبانی ہے کہ چوری پہ چوری اور پر سینہ زوری، یعنی چوری بھی کرو اور سینہ تار کا، ہاں غلط کیا کیا ہم نے، غلط کیا کیا ہم نے۔ تو لہٰذا جو مسلمان اسلام میں جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھ کر کام کرے تو مسلمان تو رہتا ہے گناہ کبیرہ حرام کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ لیکن جو مسلمان غلط کام کو غلط نہیں سمجھتا اور اس کو سمجھا تو کہتا میں نہیں مانتا یہ غلط ہے، میں تو یہ کام کروں گا، یہ ایسا مان لیا تو پھر زندگی نہیں چلے گی، تو پھر وہ مسلمان نہیں کافر ہو جاتا۔ یہ ذرا ایک مسئلہ ذہن میں رکھے، اس کو آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاید آپ میں کسی نے نام سنا ہوگا، جہاں آپ کا مزار یو پی میں، جہاں آج اندرا گاندھی وہاں کے MLA ہے، آج بھی ان کا مزار مبارک موجود ہے، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلے دور میں ملا مولانا جو آج کے دور میں 2 لمبریوں کو اور جو ہے گنجیٹیوں کو بولا جاتا ہے، پہلے دور میں بڑے بڑے علماء کو ہی بولا جاتا تھا، عالموں کو بولا جاتا، عام آدمیوں کو نہیں۔ ملا جیون کون رحمۃ اللہ علیہ، یہ اورنگزیب کے بھی استاد ہے، اورنگزیب نے ان سے پڑھا ہے۔ لہذا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، بادشاہ جو ہے شاہ جہاں ملک سلطنت چل رہی تھی، تو دل میں بادشاہ کے دل میں خیالات، دیکھیں میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیں نوجوان بچے، ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ اس واقعے کو کون لکھا؟ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملا جیون کے دور میں بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں ریشم کا کپڑا پہنوں، ریشم کا کپڑا ٹوٹل اوپر سے نیچے تک ریشم ہو، یہ حرام ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے، جیسا سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اور چاندی کے اتنے بڑے بڑے کڑے یا گلے میں چینا، ہاتھوں میں پہنا، یہ بھی حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ان کو آیا چھوڑو حضرت، یہ فلاں بزرگ کے نام کا کڑا اس لیے ہم پہن رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کسی بزرگ کے نام پر تم حرام کام کرو اور سمجھ رہے ہو کہ وہ بزرگ اجازت دے رہے ہیں آپ کو، وہ بزرگ آپ کو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کام کرو؟ خدا کی عزت و جلال کے قسم جو بھی اللہ کو نافرمانی کرے، حرام کرے کام کرے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ولی اجازت حرام کام کرنے کی کوئی ولی اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔
یہ اور بات ہے کہ وہاں بیٹھنے والے خادموں 2 ٹکے کے مجاوروں نے بیٹھ کر ان کاموں کو رواج دیا اور نام بزرگوں کا دے دیا، ورنہ اللہ والوں کی زندگی کو پڑھے۔ میں اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں اگر میں اسلام کو سمجھنا چاہوں کہ کیا کروں، آسان لفظوں میں بتایا، قرآن تو اتنا دماغ ہمارے پاس ہے نہیں کہ قرآن پڑھ کر سمجھے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، حدیث پڑھ کر سمجھے، اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ان کی تقریر سن کر اسلام کو سمجھے۔ کوئی مولانا آسان طریقہ بتائیے تاکہ مجھے اسلام سمجھ میں آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں آپ گھر میں بیٹھ کر غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیے، آپ خواجہ غریب نواز کی زندگی کو پڑھیے، وہی اسلام۔ آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ حرام کام تو دور کی بات ہے، اللہ والے وہ کام بھی نہیں کرتے تھے جس کام میں ان کو شک ہو جائے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، شک کرنے والے بھی ہاتھ بن جاتے تھے۔ تو لہذا اب غور فرمائیے کہ ملا جیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں ریشم کا کپڑا پہننا چاہتا ہوں۔ اب اس نے فتویٰ مانگا، اچھا ریشم کا کپڑا پہننا ہے تو اگر ایک کپڑے پہ 4 انگل یعنی 4 انگلیاں دیکھ رہے ہیں آپ، 4 انگل یہاں پر کوئی ریشم کا ڈیزائن اترا ہوا ہے کپڑے پہ اور اس مرد نے پہنا تو جائز ہے، پورا نیچے سے اوپر تک ریشم کا کپڑے سے بنا ہوا ہے، پورا کپڑا ریشم کا ہے، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو ایک سوٹ پہننا تھا جس پہ نیچے سے اوپر تک ریشم کا کام تھا، اس نے کہا کہ مجھے فتویٰ چاہیے۔ تو ہر دور میں رہتے کچھ پیسے سے بکنے والے مفتیاں، انہوں نے کہا کہ آپ پہن سکتے ہیں، پہنیے۔ لیکن وہاں دلی میں جو ہے، دلی میں جو سب سے بڑے عالم تھے وہ ملا جیون تھے رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ نے کہا دلی کے سب سے بڑے مولانا ملا جیون سے بھی اس فتوے پہ سائن کر لاؤ، ان سے بھی اجازت لے کر آؤ۔ تو ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا میں جواب دوں گا، لیکن مسجد میں، دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن دوں گا تاکہ لوگ بھی سن لیں۔ حق کے لیے اللہ والے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، حق بتانے کے لیے، حق بولنے کے لیے۔ آج جو ڈر ہوتا ہے نا، یہ ممبر جو ہے یہاں بیٹھ کر حق بتانا، حق سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہاں بیٹھ کر اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی مولوی ممبر کے پاس کھڑ کر یا بیٹھ کر کسی لیڈر کا لحاظ کر لے، کسی روڈی کا لحاظ کر لے، کسی شرابی کا لحاظ کر لے، اگر میں بولوں گا تو لیڈر صاحب ناراض ہو جائیں گے، میں بولوں گا تو مسجد کی کمیٹی، جبکہ بولنا ضروری تھا، جائز کام ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، لیکن لیڈروں کے ڈر سے، مسجد کی کمیٹی کے ڈر سے، یا پھر روڈیوں کے ڈر سے، سود خوروں کے ڈر سے اگر وہ نہ بولے گا تو مولوی ہے ہی نہیں، وہ تو بکاؤ ہے، ڈرا ہے۔ ممبر بولا دیا جاتا ہے حق سمجھانے کے لیے، حق بولنے کے لیے۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں جمعہ کے دن پوری پبلک کے سامنے یہ بادشاہ کا فتویٰ دوں گا۔ ممبر پر کھڑ کر مولا جیون رحمت اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ لوگوں گناہ کرنا ایک الگ بات ہے، آپ گناہ کر رہی الگ بات ہے، یعنی غلط کو غلط سمجھ کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے۔ آپ مسلمان رہیں گے صرف گناہ گار ہے، آپ کے اندر ایمان باقی ہے لیکن گناہ گار ہے۔ گناہ کرنا الگ بات ہے، گناہ کو صحیح سمجھنا یہ الگ بات ہے، یعنی میں نہیں مانتا یہ غلط ہے، صحیح سمجھنا یہ الگ بات ہے۔ مولا جیون رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، گناہ کرنا الگ بات تھا، گناہ کو صحیح سمجھنا الگ بات ہے۔ لہذا جتنے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ریشم کا مکمل کپڑا پہن سکتا ہے، جبکہ اسلام نے مرد کے لیے مکمل ریشم کا کپڑا پہننا حرام کیا ہے، اور لوگوں نے کہا بادشاہ پہن سکتا ہے، جن جن لوگوں نے کہا ہے وہ ایمان سے باہر ہو گئے، پھر سے کلمہ پڑھے، اور بادشاہ نے جس کو کہا کہ میں بھی مانتا ہوں تو بادشاہ بھی اسلام سے باہر ہو گئے۔ یہ جواب تھا ایک عالم دین کا، اور بڑے سارے ممبر کھڑ کر لوگوں کے سامنے دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آج ہمارا حال ایسا ہی ہو گیا، ہم اپنے آپ کی بات سننے والے بن گئے، اپنے آپ کی، کسی کی نہیں، اپنے آپ کی سنیں گے۔ بھائی میرا تو جو دل چاہا وہ ہم کام کریں گے، اگر آپ کریے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے دل کی بات سن نہیں سکتے، آپ ایمان والے اللہ رحم، ہاں آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ جو چاہے کریں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے، آپ جو چاہے اپنی مرضی سے کریں، کیونکہ مسلمان من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے آیا۔ جیسا کہ حدیث میں سرکار نے مسلمانوں کے لیے مثال دے کر سمجھایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے۔ تھوڑا سمجھیے اس لاجک کو، اس مثال کو، اللہ کے رسول نے کیا مثال دے کر سمجھایا کہ دنیا مسلمان کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔
اب مجھے بتائیے ایک قیدی قید خانے میں رہتا ہے تو اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتا، اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتا، اپنی مرضی سے سو سکتا، اپنی مرضی سے اٹھ سکتا؟ نہیں، اس کے لیے ہر ایک پابندی ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، وہ اپنی مرضی نہیں رب کی مرضی سے زندگی گزارے۔ یہ مثال تھی، یہ سمجھا تھا۔ آج یہی وجہ ہے جہاں ہمارے اندر سے اللہ رسول کی محبت کم ہو گئی، دین قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، عبادت کا شوق ختم ہو گیا، ناچنے کا شوق، کودنے کا شوق، اسٹیٹس لگانے کا، ریل بنانے کا شوق پیدا ہو گیا، یعنی غلط کو غلط سمجھیں گے بھی نہیں۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ایک آدمی یا 10 آدمی مسلمان بھی ہو اور ایمان کمزور ہے، 10 مسلمان ہو، اس کو ایک جو ہے نا ایک آدمی وہ 10 کو مار کر کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو آج کل معاملے چنگ ہو رہی ہے، آپ غور فرمائیے، میں کہنے کا مقصد بتا رہا ہوں، جب بندہ اللہ رسول پر یقین مضبوط رکھتا ہے، ہماری تاریخ تو یہ تھی، ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا، ان کا ایمان اللہ پر، رسول پر، قیامت پر اتنا مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اکیلے 1,00,000 لوگوں سے لڑے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی مووی کا ایکٹر نہیں بتا رہا ہوں جو آپ فلم کے پردوں پر دیکھتے ہوں گے کہ ایک ایکٹر 10 کو مار رہا ہے، جبکہ سب جانتے کہ یہ ایکٹنگ ہے، ایک دکھاوا ہے، کوئی اس کی اصلیت کوئی نہیں ہے۔ جو شراب پی کے اس طرح وہ 10 کو کیا مارے گا، وہ ایک کو کیا مارے گا، چھوڑے۔ لہذا میں سچے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، صحابی رسول کی بات بتا رہا ہوں، سرکار سیدنا خالد بن ولید کی بات بتا رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اکیلے 1,00,000 غیر مسلم سے لڑا۔ اگر ایمان اللہ رسول پر میں یقین مضبوط ہو تو آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جہاں ہمارے اندر بزدلی آ گئی، جہاں ہمارے اندر کمزوری آ گئی، جہاں ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی، تو سمجھ جائیے کہ آپ جو ہے نا 100 بھی ہو اور وہ اکیلا ہو تو آپ یوں پہ کھیل لے گا۔ بزدلی ختم کرے۔ بزدلی جو ہے ناچنے گانے سے آتی ہے، کودنے سے آتی ہے، ریل بنانے سے آتی ہے۔ بزدل نہ بنے، اپنے بزرگوں دین و اسلام کو فالو کرے، آپ کا یقین پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے لوگ، غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے، بولو تو کہے تو مولانا بولتے رہتے، اپنے کو جو کرنا ہے کر رہے، جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ گندے کام کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن ہم جو ہے کریں گے غلط کام اور نام بزرگوں کا بھی لے رہے ہیں معاذ اللہ۔ آج دیکھ لے جو عرس کا حال ہو رہا ہے، بزرگوں کے درگاہوں کے آستانوں کا حال ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ ہر درگاہ کے عرس کی بات نہیں کر رہا، عرس کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ آپ دیکھیں اگست کے مہینے ہماری درگاہ کا بھی عرس آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس میں نہ ناچنا ہوتا ہے، نہ باجا ہوتا ہے، نہ کودنا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے عرس میں آج یہ حال ہو گیا ہے، سمجھانے کے بعد جو ایسا نہیں کہ وہاں کے عالم نہیں سمجھا رہے کہ بھئی عرس کا مطلب باجا لے کر ناچنا نہیں ہے، عرس کا مطلب سامنے بیٹھ کر کودنا نہیں ہے، عرس کا مطلب یہ ہے ان بزرگ کی یاد منا کر ان کے تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے بتائے طریقے پر چلنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے۔ اور یہ چھوڑ کر آپ دیکھے ہوں گے ابھی حال ہی میں ناگپور شریف میں تاج الاولیاء کو عرس ہوا، کتنے بھیانک معاملہ۔ وہ بمبئی سے ایک عورت آ رہی ہے، ہاتھ میں پیر میں معاذ اللہ پورے آدمیوں کے سامنے ٹھہر کر ریل بنا رہی ہے، تاج الدین بابا کا نام لے کر ناچ کے بتا رہی ہے، یہ عرس ہے، یہ حرام کام ہے۔ ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ بزرگوں کی تعلیم ہے نا، یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے، لہذا یہ ایسے کام اور ایسے ناچ رہے نوجوان ایسے ناچ رہے ہیں، باجے پر طبلے پر حیران ہو گئے ہیں، جبکہ میوزک حرام ہے اسلام میں، ناچنا حرام ہے اسلام میں، لیکن بزرگوں کے عرس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ وہابیوں کو تو موقع ملے گا، دیکھو بھائی سنی کیا کر رہے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں وہابیوں کو یہ ناچنا، یہ کودنا، یہ کوئی سنی عالم نے اس کی اجازت نہیں دی،
کوئی سنی عالم اس بارے میں نہیں کہتا عرس میں جاؤ باجا لے کر جاؤ, ناچو, چادر لے کر ناچو کودو. ارے بھائی تیرے پڑوسی اگر اللہ نہ کرے جو تو باجے میں 10-20 ہزار روپے لگا رہا ہے, 10-20 ہزار روپے لوٹا رہا ہے, 10-20 ہزار روپے کی مذاق کا چادر چلا رہا ہے, میرے امام احمد رضا نے آج سے 150 سال پہلے یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا اگر کسی درگاہ پر اچھی خاصی چادر اڑی ہوئی ہے تو دوسری چادر مت اڑاؤ, وہ چادر کا پیسہ اپنے غریب یتیم بیواؤں پر خرچ کر دو, وہ اللہ بھی خوش ہوگا, وہ مزار میں رہنے والے ولی بھی خوش ہو جائے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی تھی. ایک چادر مزار پر چھوڑی ہوئی ہے اور تم چاہتے کہ اچھی چادر لا کرو, نہ کہا ان بزرگ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے پہلے غریبوں کو تلاش کرو اپنے خاندان میں, پڑوس میں. پڑوسی بھوکا ہے, خاندان میں قرضدار سے لوگ پریشان ہیں لیکن 20-40 ہزار روپے خرچہ کر رہا ہے, ماں باپ پریشان ہے لیکن یہ ناچنے کودنے پر باجے پر خرچ کر رہا ہے, لٹانے پر خرچ کر رہا ہے, کہتا ہے یہ خواجہ کا کرم ہے اور کہتا ہے قاضی اللہ کا کرم ہے. خدا کی عزت جلال کی قسم یہ اسلام نہیں ہے, گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ. کوئی بھی بزرگ اس کام سے نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے غلط کام کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ غلط کام میں ساری باتیں آ گئی ہیں, قریب بھی نہ جاؤ. تو لہذا یہ حالات دن بدن ہمارے ملک میں اور خاص شہروں میں ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں آیا ہے کہ تم جیسے رہو گے ایسی بادشاہت ملے گی. اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے تمہارا دل آج مسجدوں میں نہیں لگتا, تمہارا دل ناچنے میں لگتا ہے. کوئی باجے کی بات ہو دو, کودنے کی بات رہنے 5-5 گھنٹے بیٹھنے تیار ہے. آپ کوئی لیڈر بلا لے, جناب آئیے, تو چلیے اس کے پاس جانے کے لیے 5-5 گھنٹے بیٹھنے تیار ہے. ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھنے تیار ہے. فونوں میں دیکھنے کے لیے تیار ہے. مسجد میں دل نہیں لگا جانا, پیر میں درد, بے چینی, تڑپ, چہرہ بتا رہا, حرکت بتا رہی, عادت بتا رہی ہے. تو جہاں دل لگنا تھا وہاں نہیں لگتا ہے, اور جہاں ناجائز حرام کام ہو وہ 5-5 گھنٹے دینے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ حالات ہمارے ہو گئے. قرآن کہتا ہے بے حیائی کا کام کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی مت جاؤ. قرآن یہ کہہ رہا ہے قریب بھی مت جاؤ, لیکن ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے. لہٰذا ان باتوں کو سمجھے, کم سے کم اپنے اسٹیٹس فون پر لوگ ریل بنانے کے شوقین ہو گئے ہیں, فونوں پر اسٹیٹس رکھنے کے شوقین ہو گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس کے ذریعے سے بھی دین کا کام کریے, آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق کریے. یہ کوئی بزرگان دین کے عرس میں آپ کرناٹک کی درگاہوں کو دیکھ لیں. حضرت سرکار سیدنا اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میرے ماں باپ ان پر قربان, بہت بڑے اللہ کے ولی, گھوڑوال شریف میں آرام کر رہے ہیں. 29 ذی الحجہ کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے. پورا گاؤں جس میں شہر سے بھی جاتے ہیں, وہ نوجوان بچے عرس میں ہمارے لوگ کا عرس ہے, عرس میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جاتے کیا ہے, نہ نماز پڑھتے نظر آئیں گے, نہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے نظر آئیں گے. بزرگوں کے پاس تو یہی کرنا چاہیے تھا نا. اللہ والوں کی مزار کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. جیسا ان کی زندگی میں اللہ کے نیک بندے کو چہرہ دیکھتے کہ آپ کہتے ہیں یار سبحان اللہ, اللہ نے کیا نور دیا چہرے پر. یعنی کہ اللہ کے نیک بندے کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کے مزار پر دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھا, وہ بیٹھ کر نماز کی پابندی کرنا چاہیے تھا, وہ بیٹھ کر ذکر الہی کرنا چاہیے تھا, وہ بیٹھ کر دعائیں کرنا چاہیے تھا. وہ چھوڑ دیے. عرس کا مطلب بولتا ہے بھائی وہاں, اچھا ایسا نہیں کہ وہاں پر بھی نہیں بولا جا رہا ہے یہ کام مت کرو, لیکن اب دیکھیے عرس کے موقع پر وہ اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس کے موقع پر صرف میوزک بجائے نہیں, ڈی جے لگا کر گانا, ناچنا تو چھوڑ دی بات, ناچ تو رہے ہیں 90-80% بچے نوجوان پورے پی کر رہیں گے اس پہ اور آزاد. اور اس کے اوپر جو ہے ناچنا تو ناچنا, گانے لگا کر ناچا جا رہا ہے. بتائیے, قوالی تو دور کی بات ہے, گانے لگایا جا رہا ہے. وہ قوال جو نہ دین کے پابند, نہ نماز کے پابند, نہ طہارت کے پابند, جا کے پیشاب کر کر اسٹیج پر خوالی گئے, آج اس کی عزت ہو رہی ہے, اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. وہ عالم جو 15 سال مدرسے میں پڑھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم آپ کو عام کر رہا ہے, اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو دیکھیں, کیونکہ علماء کو عزت اللہ نے عطا فرمائی, ہم کیا دیکھیں, لیکن جن کو عزت کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے. جن کو اللہ نے عزت نہیں دی ہم ان کی عزت دے رہے. لہذا اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
किस तरह गुनाह तो दूर की बात है, उस जरिए से भी कैसा नफरत थी। हजरत इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिदर से जब घोड़वारी शरीफ आए, जहां आपका मजार मुबारक आज मौजूद है, वहां आसपास सेंधी के झाड़ा बहुत थे। तो आप अपने बच्चों को बोला कर कहा, खबरदार भूल कर भी इस झाड़ को हाथ ना लगाना। देखिए अब नफरत, अल्लाह शराब हराम है ना, कहा खबरदार हाथ नहीं लगाना। बच्चों को बुलाकर खास ताकत की, आपके बच्चों को हाथ नहीं लगाना, इस सेंधी के झाड़ है, क्योंकि अली की औलाद है, मौला अली के बेटे हैं ये। हजरत अली फरमाते रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं एक गड़ा था, उस गड़े में मुझे पता चल जाए कि लोगों ने शराब के 2-3 खटरे डाले, फिर उस गड़े में पानी आया, पानी आने के बाद पानी सूख गया, उसमें वहां पर घास निकल आई, उस घास को भी मैं अपने घोड़ों को ना खिलाऊं। अंदाजा करें अल्लाह नशे से कितनी नफरत है, अल्लाह के रिज़्क़। क्या फरमाया मौला अली, उस गड़े में 2-3 खतरे, पूरा शराब 2-3 खतरे गिरे थे, वहां फिर पानी आ गया, पानी सूखकर झाड़ निकल आए, घास निकल आई, उस घास को भी मैं अपने घोड़ों को ना खिलाऊं। ये था मुत्तकी परहेजगारी का आला अल्लाह वालों का। हजरत यूसुफ शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का घोड़ा उनके हाथ से डाली हुई घास ही खाता था। अगर खुद नेक हो तो नेकी का असर औलाद पर औलाद, साथ में रहने वाले जानवर पर भी पड़ जाता है। लिहाजा इस्माइल शाह कादरी ने फरमाया अपने बच्चों को, देखो बेटा सेंधी के झाड़ से आगे यहाँ पर है, हाथ नहीं लगाना, इससे नशा बनता है। कुरान यही कह रहा है ना, गलत काम के करीब भी ना जाओ। इस पर अमल कैसा करते थे अल्लाह वाले, देखिए गलत काम, उनकी जिंदगी में नमाज नहीं छूटती थी, उनकी इबादत, उनके मामलात ऐसे थे, माँ बाप पड़ोसी रिश्तेदार। अरे भाई एक औरत की इज्जत बचाने के लिए हजरत इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिदर में राजा से भिड़ गए। ये है इस्लाम, बिदर में राजा से भिड़ गए और एक गैर मुस्लिम पंडित की बेटी को उस महल में उठा कर लेकर गए थे। उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए सरकार इस्माइल शाह कादरी जाकर उसकी बेटी को वापस देते हैं और अपनी जान खुद खतरे में डालते हैं, अपने औलाद अपने बच्चों की जान को खतरे में डाल देते हैं। फिर हुआ क्या, सब जानते कि बिदर से जब फौज लगती है तो डर के नहीं, जान बचाना भी फर्ज है, जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना भी फर्ज है। डरे नहीं, अल्लाह से डरते नहीं थे। खैर घोड़वारी शरीफ आ गए, औलाद का हाथ ना लगाए। एक दिन आपके मंझले बेटे इस्माइल शाह कादरी के दूसरे मंझले बेटे वो घोड़े पे कहीं गए हुए थे, वापिस आ रहे तो घोड़ा बहुत पितक रहा था, जब बहुत ज्यादा पितक रहा था, काबू नहीं हो रहा था, बहुत हलचल कर रहा था। तो आपने वो झाड़ की लकड़ी को बस अनजाने में उसे लकड़ी तोड़ा और उस घोड़े को काबू करने के लिए उसको थोड़ा सा हल्का सा मारा। मारते मारते आप घर तक आए, हजरत इस्माइल शाह कादरी ने देखा कि बेटे के हाथ में उस झाड़ की लकड़ी है जिसको मैंने कहा था इसके करीब भी ना जाना। अब जलाल आ गया, जलाल अल्लाह के लिए, गुस्सा जो है अल्लाह के लिए आता है। हमारे पास यानी हमारा बच्चा नमाज ना पढ़े तो हमें कोई भी गुस्सा नहीं आता। हाँ बच्चा अगर गलत सोबत में बैठे ठीक है, जब गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन वहां पूरा गुस्सा आता है। आपकी बात ना सुने वहां पूरा गुस्सा आता है। वही बच्चा बरसों से नमाज नहीं पढ़ रहा है, वही बच्चा झूठ की आदत बनते जा रहा है, वही बच्चा गाली गलौज करता जा रहा है उस पर। बल्कि हमें छोटे बच्चों को हमने माँ बाप के आज के दौर में देखा, छोटा बच्चा जब तोतली जुबान में बोलने लगता है तो कहते बेटा इसको गाली देकर बताओ। और वो बच्चा तोतली जुबान में गाली देता, माँ की बहन की गाली देता, तो माँ खुश चीखे मार कर हंसते मेरा बच्चा गाली दे रहा है, बाप खुश। वही बच्चा जब बड़ा होकर माँ बाप को गाली देता है ना, तब पता चलेगा कि हमने क्या सिखाया बचपन में। क्योंकि बच्चा, छोटे बच्चों का बचपन जो है दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है, जो बचपन में बात बैठ जाती है वो जिंदगी भर निकलती नहीं। लिहाजा इस्माइल शाह कादरी ने देखा कि मेरा बेटे के हाथ में वो छड़ी है झाड़ की। आपने फरमाया बेटा ये तुमने क्या किया? कहा नहीं अब्बू जान ये जल्दबाजी में मेरे से हो गया है। कहा नहीं ये काम नहीं करना चाहिए था। कुरान कहता है गलत काम के करीब भी ना जाओ। काम किया नहीं माज़अल्लाह, शराब पिया नहीं, बस एक लकड़ी को हाथ लगाया। जलाल ने कहा ये गड़ी में उतर जाओ। वो गड़ी में उतर के माँ बाप के फरमाबरदार बच्चे थे, हमारे जैसे नहीं थे कि हमने माँ बाप को ऊंची आवाज से बातें दे गाली दे। फौरन गड़े में उतर गए और उतर कर जो है कहा जिंदा गड़े के अंदर मट्टी डाल दिया गया। आज भी उनका मजार जो घोड़वारी जानते हैं दीवार के अंदर मौजूद है। मैं बताना ये चाहता हूँ वो इस्माइल शाह कादरी एक ऐसे काम पर बेटे से नाराज होकर अपने बच्चे को जिंदा जमीन में भिजा देते हैं। उसी इस्माइल शाह कादरी के
آپ دیکھ لیجئے ایسے لوگوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے، سال بھر کماتے، پریشانی، رونا رونا رونا، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں؟ ارے بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، ہم گناہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کو ناراض کر رہا، ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ارے بھائی تو اس عرس کے نام پر، ان بزرگوں کے نام پر ناچ رہا، کود رہا، گالیاں دے رہا ہے، تجھے وہ شرم نہیں آئی؟ تو لت نہیں پڑے گی تو کیا پڑے گی؟ لیکن وارے انسانوں کی کھوپڑی ہوتے ہیں، اور جہالت کا دور دیکھے، جو کام نہیں کرنا تھا وہ کام وہاں گھوڑواڑی میں کرتے ہیں، عورتوں کو نکو گھورنا چال۔ میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں آپ غور کریں، دور چل رہا، جو کام وہاں نہیں کرنا تھا وہ کام تو کر رہے ہیں، شراب پی کر بھی آ رہے ہیں، باجا بجا کر بھی نہ، پورے گاؤں میں آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ صرف گھوڑواڑی شریف میں کئی کرناٹک کی درگاہوں کا منظر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر جو ہے عرس کے نام پر صرف ٹاور تگڑا ہو رہا ہے، باجا ڈی جے، ناچنا کودنا اور گانے بجائے جا رہے ہیں عرس کے نام پر۔ لہذا جو کام نہیں کرنا تھا، جو کام کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، وہ کام تو ہم کر رہے ہیں، کھل کر وہ کام تو بڑا بلا جھجک کر رہا ہے، اور جو کام جائز تھا، حلال تھا، نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا ورنہ اسماعیل شاہ قادری ناراض ہو جائیں گے، آپ پر عذاب نازل ہو جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کون سا کام؟ گوشت نہیں کھانا بھائی، یہ لے جو چیز اسلام نے حلال رکھا ہے، جائز رکھا ہے، کھانے پہ کوئی پابندی نہیں، حلال جانور کی بات کر رہا ہوں میں، کھانے پہ کوئی روک ٹوک نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کھا سکتے، حدیث کہہ رہا ہے کھا سکتے، وہ تو بڑی پابندی کرتے نظر آ رہے ہیں جو کرے نہیں، اگر آپ کھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ ارے بھائی پریشان گوشت کھا کر جانے سے نہیں ہو رہا ہے، نماز چھوڑنے سے ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کر عورتوں کو گھورنے سے ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کر غلط نیتیں ڈالنے سے ہو رہا ہے، وہاں بیٹھ کر جو ہے حرام نماز چھوڑنے سے ہو رہا ہے، ورنہ اللہ والے تو وہ ہے جن کے قریب بیٹھ کر نماز پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کیا جائے، ایسے لوگوں کو آج بھی مزار میں دیکھ کر اللہ والے خوش ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے غلط کام کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ چوتھی تاکید کی جا رہی ہے۔ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اور جو ہے اپنی اولاد کو ناحق کے قتل نہ کرو، اور فرمایا گیا غلط کام، فواحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب قریب جانے کا، دیکھیں جو کام کرنے سے گناہ کا ذریعہ پلتا وہ کام سے بھی روکا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بدنگاہی سے کیا پیدا ہو؟ فلمیں ڈرامے دیکھنا کیوں منع ہے؟ نشنجیوں کو دیکھنا کیوں منع ہے؟ بے پردہ عورتوں کو دیکھنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ اس کے دیکھنے سے آپ کے دل دماغ میں خواہشات گندے پیدا ہو گئے اور آپ کے خیالات بدلیں گے، خیالات عادت بن کر باہر نکلتے ہیں۔ خیال پہلے پیدا ہوتا ہے، خیال بعد میں عادت بنتی ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیں آپ، یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، حضرت غوث اعظم دستگیر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب خیال جو ہوتا ہے وہ عادت بن کر باہر نکلتا ہے، پہلے خیال پیدا ہوتا ہے بعد میں عادت بن جاتی ہے۔ لہذا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے خیالات کو آخرت اور خبر سے جوڑے رکھو کہ مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، وہ کفن کو یاد کرو، غسل کو یاد کرو، قبر میں لیٹنے کو یاد کرو، وہ چھوٹا سا گڑھے کو یاد کرو کتنے گز کا گڑھا ہے، اس کو ذہن میں رکھو کہ آپ کا خیال آخرت سے جڑا ہونا چاہیے تھا۔ خیال جب نیک ہو تو عادت بھی نیک بن کر باہر نکلتے ہیں۔ لہذا آپ غور فرمائیے کہ ہم بدنگاہی کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فواحش یعنی گندے کام کا ذریعہ بھی نہ اپناؤ، جس کام کے کرنے سے تمہارے اندر گندگی پیدا، ارے ہم تو صرف فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، کیا غلط کام ہو بھائی؟ یہی تو ذریعہ پیدا ہو رہا ہے، تمہارا یہی گندے کام تو ذریعہ پیدا کرتے ہیں۔ لہذا اس کے بعد پھر بندہ جو ہے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، شراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جہنم میں ایک غی غاف عین یا غی نامی ایک وادی ہے دوزخ کے اندر، اور اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، غور کریں آپ، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام حب ہے، حدیث میں آتا ہے حب ہے۔ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کنویں کو کھولو، جیسے وہ کنویں کا ڈھکن ہٹایا جاتا ہے تو پھر جہنم میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔
आग तेज हो जाती है। अब उस कुएं के अंदर जिस कुएं का ढक्कन हटाए, खुद पहले जहन्नुम दोजख, जरा ध्यान में रखे, इस पर ईमान लाना लाजिम है, जरूरी है मुसलमान को। दोजख में सबसे हल्का अजाब क्या है कि एक शख्स को आग के जूते पहनाए जाएंगे। कौन से? आग के जूते। ये हल्का अजाब है, इससे हल्का अजाब दोजख में नहीं है, ठीक है। आग के जूते पहनाए जाएंगे। लेकिन गौर फरमाइए कि जहन्नुम में कुआं है। जबकि एक हदीस में आता है, जब आदम अलैहिस्सलाम ने आग मांगी तो अल्लाह ताला ने कहा, जिब्रील जहन्नुम से आग का एक टुकड़ा लो, अंगार का, आग का, दोजख से एक टुकड़ा लिया, कहा इसको 70,000 बार जन्नत के पानी से धोया। जहन्नुम से आग का एक टुकड़ा लिया, कितने हजार बार हदीस में आता है? 70,000 बार उसको पानी से धोया। धोने के बाद लाकर जमीन पर रखा तो फिर भी इतना गर्म था कि पूरा पहाड़ पिघल गया। उस धुआं से दुनिया में आग बनी। अब अंदाजा करें कि जहन्नुम की आग कितनी खतरनाक होगी। लिहाजा उस हब कुएं में जब दोजख की आग बुझ जाती है, ठंडी पड़ती है, तो वो दोजख के लिए ये कुएं का ढक्कन बनाया जाता है, जिससे दोजख की आग भड़क जाती है, दोजख गर्म हो जाती है। हदीस में आता है, इस भड़कते कुएं में पूछा गया, हुजूर इस कुएं के अंदर, जिस कुएं की गर्मी इतनी है कि दोजख भी गर्म हो जाए, इस कुएं के अंदर किसको डाला जाएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेनमाजियों को डाला जाएगा, शराबियों को डाला जाएगा, जानियों जिना करने वालों को डाला जाएगा, सूदखोरों को डाला जाएगा, और माँ बाप को तकलीफ देने वालों को डाला जाएगा। ये है जिना करना। हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट फिल्में ड्रामे देखने से होता क्या है, जिना का शौक पैदा होता क्या? और हाल ये हो जाता है, हालात धीरे धीरे जहन इतना गंदा बनते जा रहा है। कुरान ने कितना प्यारा कानून दिया, गलत काम करना तो दूर की बात है, अल्लाह का कलाम कह रहा है गलत काम के करीब भी ना जाओ, यानी वो जरिया ना अपनाओ जिस जरिए से तुम्हारा जहन गंदा हो सकता है। आज क्या मैं कह रहा हूं, आज इस आयत के मतलब को हर नौजवान अपने जहन में बिठाए और फिल्में, ड्रामे, रीला और इंस्टाग्राम पर बेपर्दा बच्चियां जो फिल्में, ड्रामे, रील बना रहे हैं, उनके प्रोग्राम देखना। अरे जहां तक इस्लाम कहता है देवर हो तो बाहर से पर्दा करो, घर के अंदर ही हाल। लेकिन जहां से हमने ये कानून भूल गए और इसको एक फिल्म में ड्रामे बनाकर, छोड़ो यार, पर्दा दिल का होना चाहिए। एक औरत ने हमें ये कहा कि पर्दा दिल का होना चाहिए। मैंने कहा दिल का पर्दा समझते हैं आप? बोले दिल का पर्दा होना चाहिए, आंखें नीयत साफ होना चाहिए, दिल से पर्दा होना चाहिए। मैंने कहा ये इस्लाम को नहीं मालूम, अल्लाह उसका रसूल को नहीं मालूम कि पर्दा कैसा होना चाहिए। मालूम है, उसी ने तो हुक्म दिया कि पर्दा करो। अगर मिठाई खुली हो तो मक्खी आके बैठना लाजिम है। खुद खुले में बैठे रखो, मक्खी ना बैठे, हो नहीं सकता। लिहाजा ये कवर चढ़ाना, इसमें इज्जत है। इसी तरह जो है पर्दा जो है तुम्हें मजबूर नहीं किया जाता है, पर्दा करने वाले हमारी माँ बहनों को अल्लाह इज्जत बढ़ा देता है, उनकी इज्जतों को बढ़ा देता है। लिहाजा गलत काम के करीब न जाओ। तो फिल्में, ड्रामे, रील, आज छोटे छोटे के 2-2 मिनट के रील बनाकर लोग मशहूर हो जा रहे हैं। उसमें औरतें को देखा होगा आपने, और किस तरह के, खासतौर हैदराबाद में आप देख लीजिए, मानो लोग करे वाह 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 भाई, और ताज्जुब ये हो रहा है, फिर उनके माँ बाप आकर कहते हैं अल्लाह का करम हो गया, हमारी बेटी को अल्लाह ने इज्जत दी। ये इज्जत बेपर्दा की, नाम भी अल्लाह का दे रहे हो, दुआ कर रहे तो तुम्हारा बेटा मजाक कर एक कॉमेडी वीडियो बनाकर अपने आप को मशहूर कर रहा है, और सोने पे सुहागा ये है कि तुम कह रहे हो अल्लाह ने तरक्की दी। कभी इस्लाम पढ़ा? हदीस में सरकार ने फरमाया मजाक के तौर पर भी झूठ ना बोल हराम है। मजाक में भी झूठ, मजाक में भी झूठ आप नहीं बोल सकते। किसी का मजाक ना हो, मजाक के वीडियो बनाकर कह रहे हम तो एक मैसेज देते हैं जिसमें औरतों को बेपर्दा लाया जा रहा है, बहन बेटियों को बेपर्दा लाया जा रहा है। लिहाजा इसकी वजह से क्या होता है, ज़हन खराब होता है, लोग के अंदर गंदे ख्वाहिशात पैदा हो जाते हैं। कुरान कहता है गलत काम तो दूर की बात है, जो जरिया है गलत काम का वो भी ना अपनाओ, उसके करीब भी ना जाओ। एक साहबा बैठे थे मस्जिद नबवी में, एक शख्स आया, कहने का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे आप जिना करने की इजाजत दे दीजिए।
آج یہی فلمیں ڈرامے کرنے سے ایسے خواہشات پیدا ہو رہے ہیں. وہ 1400 سال پہلے تو خیر ایسا دور نہیں تھا, لیکن خواہشات دیکھ کے آج فلمیں ڈرامے دیکھنے سے یہ ہو رہا ہے کہ گھر بھی محفوظ رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اولاد, کیونکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا جو گناہ بنی اسرائیل کرتے تھے میری امت میں بھی وہ گناہ ہوگا. سرکار کی حدیث ہے. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ حیران سنیں لیجیے آپ. وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی منہ کالا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے, ماؤں کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے, یعنی جو رشتے محرم ہیں ان کے ساتھ بھی منہ کالا کرتے تھے. لہذا سرکار نے فرمایا میری امت میں بھی ایسا ہوگا. آج میڈیا کا دور ہے, سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, ایک باپ نے بیٹی کا منہ کالا کر دیا, بھائی نے بہن کا منہ کالا کر دیا, بیٹے نے ماں کا منہ کالا کر دیا. یہ گندگی ذہنوں میں کہاں سے رہی ہے؟ یہی فلمیں ڈرامے ریلوں کی وجہ سے آ گئی. قرآن کہتا ہے جو ذریعہ جس ذریعے سے گناہ ہوتا ہے اس ذریعے کو ختم کرو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. لہذا ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے, آپ اجازت دیجئے. صحابہ کو بڑا غصہ آیا, پوری مسجد بھری ہوئی ہے, صحابہ ان کو مارنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے روکا, کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی حکیم اور دانا بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ بڑے حکمت سے لوگوں کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرتے تھے, دین کی محبت پیدا کرتے تھے. آپ کے نظروں میں یہ کمال تھا کہ آپ نظر جس پر ڈال دیں اس کے اندر سے گندگی ختم ہو جاتی تھی. لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بلا کر کہا کہ ایک بات بتاؤ, اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو تم اس کی اجازت دو گے؟ کہا نہیں ہو حضور, ایسا تو نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ کہا حضور نہیں ہو سکتا. کہا اگر تمہاری کوئی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہو گے کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا. کہا تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں دے سکتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنو, پھر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, لہذا تم اس کے ساتھ زنا کیسے کر سکتے ہو؟ قریب بلایا, سینے میں ہاتھ مار کر کہا یا اللہ اس کے دل میں سے گناہ کی خواہش کو ختم کر, نیکی کی محبت ڈال. لہذا فوراً صحابی کے دل سے وہ گندی خواہش باہر نکلی اور نیکیوں سے محبت کرنے والے بن گئے. اس حدیث سے جہاں پتا چلا کہ گناہگار ہوتے ہیں ان کو کس انداز سے سمجھانا چاہیے, دوسرا یہ بھی پتا چلا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے اندر سے گندگی ختم, نیکیوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. صحبت بھی بڑا اثر کرتی ہے جناب, یاد رکھیں. قرآن کہتا ہے اس ذریعے کو بھی نہ اپناؤ جس ذریعے سے گناہ ہو سکتا ہے. تو جہاں فلمیں ڈرامے ریل بنانے سے گناہ کا شوق پیدا ہوتا ہے وہاں صحبت بھی بڑی لازم ہے. یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, آپ کا کھانا پینا کس کے ساتھ ہے, رودیوں, سود خوروں, بے نمازیوں, اور آج زیادہ تر دوست ایسے ہمارے یاد کم سے کم داڑھی کٹا رہے گا. لہذا وہ ہمارے خاص دوست, نہ ان کو نماز کی پابندی معلوم ہے, نہ عبادت وہ کرتے ہیں, وہ ہمارا خاص دوست. سود کرنے والا وہ معذاللہ ہمارا خاص دوست, شراب پیتا لیکن ہمارا خاص دوست, وہ ماں باپ کو گالیاں دیتا لیکن ہمارا خاص دوست, وہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرا لیکن ہمارا خاص دوست, وہ ہمارے گھر میں دنیا کے لوگوں کو تنگ کر رہا لیکن ہمارا خاص دوست. قرآن کہتا ہے اس ذریعے کو بھی نہ اپناؤ جس ذریعے سے گناہ ہو سکتا ہے, چھوڑو. کیونکہ آج ہمارا جب تک ہم اس ذریعے کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک تو فلمیں ڈرامے ریلا دیکھنا چھوڑو, ذہن پاک ہوگا. ذہن پاک ہوگا تو دل پاک ہوگا, کیونکہ یہ آنکھ, یہ کان اور یہ ہاتھ پیر ذریعہ ہے دل کو پاک کرنے کا. جو کام کرو گے اس کا اثر دل پر ہوگا, جو دیکھو گے اس کا اثر دل پر ہوگا, اور جو سنو گے اس کا اثر دل پر ہوگا. اس لیے دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو, دیکھنا ہے تو حلال جائز چیزوں کو دیکھو, اللہ والوں کو دیکھو, اثر دل پر ہوگا. اور دل سارے جسم کا بادشاہ ہے, دل سارے جسم کا بادشاہ. اللہ والے اس لیے دیکھیں اللہ کی نافرمانی دور کی بات ہے, گناہ کا خیال اگر ان کے دل میں آتا نا تب بھی بہت روتے تھے. اللہ والے کرتے تو نہیں, خیال بھی آ جاتا. آج ان کے مزاروں پر ناشتے میں گناہ کر رہا ہے, تاجدی بابا ابے تیرے پر کیا کرم ہوگا, مجھ پہ خواجہ کا کرم ہے, تیرے پر کیا کرم ہوگا. کرم کس کو بولتے ہیں معلوم ہے تجھے؟ جس پر خواجہ غریب نواز کا کرم ہو جائے.
پہچان بتا رہا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. جس پر تاج الاولیاء کا کرم ہو جائے, جس پر غوث اعظم کا کرم ہو جائے, وہ بے نمازی سے نمازی بن جاتا ہے, وہ جواری سے نیک بن جاتا ہے, وہ شرابی سے شراب چھوڑنے والا بن جاتا ہے. جس پر اللہ والے نظر ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل و دنیا دونوں کو سنوار دیتا ہے. اس کو بولتے نظر. 10 سال سے تاج الاولیاء کو رس میں جا رہا, نہ نماز پڑھتا, نہ جو ہے جھوٹ بولا چھوڑا, پورے محلے میں بدلا, گٹکا کھانے میں, شراب پینے میں, لوگوں پر لپا ٹپی کرنے میں, ادھر کا مال ادھر کرنے میں, ماں کا حق نہیں, بیوی کا حق نہیں, بچوں کا حق نہیں, اولاد کا حق نہیں, پڑوسی کا حق نہیں, لوگوں کا مال ہڑپ لیا. لیکن عرس میں پابندی سے جاتا, بھائی کہاں؟ اجمیر شریف جاتا ہے, پابندی سے عرس میں جاتا ہے. کتنے سال سے جا رہے؟ 20 سال سے, لیکن عمل کچھ نہیں جناب. تم سمجھ رہے ہو کہ خواجہ صاحب بچائیں گے؟ خواجہ صاحب جو ہے تمہاری حرکتوں سے راضی ہے؟ نہیں. جن پر وہ نظر ڈالتے ہیں, اگر چور بھی ہو تو خطب بنا دیتے ہیں. یہ بات ہے. لہذا اللہ والوں کو کیسا ڈر تھا. حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی تھے, جب بام اسلام قبول کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک اللہ کا ولی تھا, بنی اسرائیل میں پہلے دور میں بہت بڑا اللہ کا ولی تھا, اور اس کی ولایت ایسی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس سے دعائیں کرانے, خود راجہ بھی آتا تھا, اور جب وہ دعا کرتے تو اللہ فوراً ان کی دعا قبول کر لیتا. ایک دن راجہ نے کہا حضور کچھ نذرانہ لے, کہا مجھے نذرانہ نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے. لہذا بڑا مشہور تھا, کئی مریدین اس کے خانقاہ میں موجود تھے. ایک دن آدھی رات کو ایک خوبصورت حسین اور جمیل ایک عورت اس کے خانقاہ میں آئی, کیونکہ جنگل میں, اس شہر کے باہر خانقاہ تھی, جنگل میں آئی, آ کر کہنے کہ حضور اب اللہ کے نیک بندے ہیں, میں چاہتے کہ ایک رات گزاروں, صبح میں چلے جاؤں گی. آپ نے اجازت دے دی, خانقاہ کا ایک کونا دے دیا, لیکن وہ آواباش, وہ ایسی بدماش خاتون تھی, وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ غلط کام کریں گے, ورنہ نہیں کرو گے تو میں آپ کو بدنام کر دوں گی. اب اچھا بڑی حسین و جمیل بھی تھی, لہذا وہ کرانے لگی, یہاں تک کہ برہنہ حالت میں سامنے آ کے کرنے لگی. اللہ والوں کی سوچ دیکھیں, وہ اپنے آپ سے دل میں خیال کرنے لگا, اپنے دل میں کہ تو کیا چاہتا ہے. تو دل کہتا ہے اچھا عبادت گزار, متقی, پرہیزگار, لیکن پھر بھی دل بڑا اور اپنا نفس بڑا شیطان شریر ہوتا ہے. لہذا نفس کہنے لگا کر لے, کون دیکھ رہا, جنگل ہے, آدھی رات کا وقت ہے, کون پوچھنے والا, کون دیکھنے والا, کر لینا. تو آپ نے کہا اپنے نفس کو اپناؤ, اچھا میں کر لوں گا, مرنے کے بعد دوزخ کا عذاب برداشت کرے گا؟ جب بول رہے خبر میں دیکھ لیں گے, ہم حساب ہم دیکھ لیں گے, جناب آپ کون بولنے والے, خبر میں کیا ہوگا میں دیکھ لوں گا. بولنا آسان ہے بابا, بہت آسان ہے بولنا, معلوم لوں گا جب جائیں گے مرنے کے, 2 گز گڑے میں لیٹ کر جب خاندان روز رشتہ دار جائیں گے نا, جب پتہ چلے گا کیا کر رہے تھے. لہذا وہ نفس کہنے لگا بزرگ کو کر لینا, دیکھ لیں گے مرنے کے بعد, تھوڑا بہت عذاب ہوگا سہ لیں گے معاذ اللہ. تو بزرگ کہنے اچھا ایک کام کر, تو یہ کہہ رہا کہ سہلے گا, اپنے آپ سے بات کر رہے, سہلے گا تو پہلے دنیا کی آنکھ میں ہاتھ رکھوں گا, تو اس کے جو ہاتھ جلے گا نا, اس کو برداشت کر بتا. یہ کہہ کر چراغ پر ہاتھ رکھ دیا. اب خدا کی قدرت دیکھیں, وہ آگ ہاتھ کو نہیں جلا, وہ تڑپ کے بزرگ کہنے کہ یا اللہ جلا میرے ہاتھ کو, تاکہ میرے نفس کو پتا چلے کہ گناہ کرنے سے ہوتا کیا. یہ دعا قبول ہوئی, ہاتھ جل گیا, پورا ہاتھ کا پنجہ جل کر راکھ ہو گیا. یہ منظر جب اس عورت کو دیکھا, چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی, کہ خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو گیا, بے ہوش ہو گئی, اور کچھ دیر کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. رات کا وقت تھا, کسی نے دیکھا نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی گواہ نہیں, رات کا وقت تھا. وہ بزرگ چادر ڈال دی, صبح ہوئی, لوگوں کو معلوم ہوا, لوگ سمجھ لے کہ معاذ اللہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کر دی ہے. لہذا لوگ بادشاہ کو معلوم, بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. راجا نے کہا اب قتل کے بدلے قتل کرو, ایک تو اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے, دوسرا ایسی حرکت کرا. لہذا اس دور میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس کو بٹھا کر آرا چلا کر دماغ سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, ایسی خطرناک سزا. لیکن یہ اللہ والے خاموش ہے, اللہ کی رضا پر راضی ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں, کیا ثبوت دیں گے, بظاہر کیا سمجھیں گے. لہذا ان کو بٹھا کر ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دے گئے. آپ نے اف تک نہیں کہا, بس خاموش, اللہ کی راہ میں شہادت کو قبول کیا, اف تک نہیں کہا. ادھر ان کے 2 ٹکڑے کرے, ادھر اللہ نے اس مردہ میت عورت پر جان ڈالی, وہ عورت زندہ ہوئی, اور ہو کر کہہ رہے کہ لوگوں تم نے یہ کیا کر دیا ہے. رات کا سارا واقعہ بیان کر
لوگوں نے کہا یہ ہم نے کیا کر دیا, ایک اللہ کے ولی پر اتنا بڑا معاملہ. پھر لوگوں نے بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کو دفن کیا. جیسا دفن کر خبر میں مٹی ڈالے گئی, حضرت کی جانب سے ایک اچانک اسی وقت جو ہے خبر مبارک پر ایک انگور کا ایک بہت بڑا پیڑ باہر آیا, اور اس پتے پر لکھا ہوا تھا کہ جبریل, اس پتے پر یہ لکھا ہوا تھا, اللہ کہتا ہے لوگوں سنو, میں نے اس شخص کا نکاح جو میری محبت اور میری رضا کے لیے گناہ بھی نہیں کیا بلکہ جان بھی اللہ میرے لیے دے دیا ہے, میں نے اس کا نکاح جنت میں حوروں سے کرا دیا ہے. قدرت کے طور پر لکھا گیا. لہذا اب اندازہ کریں بزرگان دین تو یہ گناہ سے ایسی نفرت کرتے ہیں, غلط کام سے تو ایسی نفرت کرتے ہیں. آپ ان عرس کے نام پر ناچو گے, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ, لیکن نہیں جناب یہ حال ہو گیا ہے. لہذا یہاں تک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گناہ, اور آخری 5ویں بات میں بیان کر انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ کے دن میں آپ کے سامنے پوری جو ہے بتاؤں گا کہ آگے کے 5 چیزیں کیا ہے. 5ویں بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ قرآن میں کہا, دیکھیں جو نئے لوگ ہیں میں ان کے لیے جو ابھی آئے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں, میں 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 151 کی تفسیر کر رہا ہوں, جس میں جب حضور سے پوچھا گیا وہ کون سے چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے, تب یہ آیت اتری قرآن میں, جس میں اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا. اللہ فرماتا ہے محبوب جو لوگ آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں وہ کون سے کام ہے جو کرنے پر اللہ نے حرام کیا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے. پہلا شرک نہ کرو, دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, احسان کرو. تیسرا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو جو ہے غریبی کے ڈر سے, رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور چوتھا فرمایا کہ بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جاؤ, بے حیائی کام کے قریب بھی نہ جاؤ, جس کی میں تفسیر جب سے کر رہا تھا کہ کون سے ذریعے آپ کو چھوڑنا. اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ نہیں سدھر سکتے جب تک ان ذریعوں کو آپ نہ چھوڑے جس ذریعے سے آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ دوستوں کی گندی صحبت رکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار توبہ کر لیتا ہوں, مرو گے, یقیناً موت کب ہے, بولے سامان 100 برس کا ہے, کل کی خبر نہیں ہے, لیکن آپ کے دل میں خیال ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. بھائی سدھرنے سے پہلے اس ذریعے کو چھوڑو جس ذریعے سے آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ جب تک غلط صحبت نہیں چھوڑیں گے آپ سدھر نہیں سکتے. واقعی آپ سدھرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ غلط صحبت چھوڑے, فلم میں, ڈرامے اور ریل میں دیکھنا ختم کرے, اور جو ہے بے پردہ خاتون کو تاکنا بند کرے, اور ان ماں بہنوں کو بھی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا مرد جو اس کی بات کی غور کرے, میری طرف سستی کاہلی کو ختم کرتے ہوئے, ایسا آدمی, غور سے سنیں آپ, ایسا آدمی, ایسا مرد, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کیا کہ اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن کس سے ملتی ہے, غیر مردوں میں کس سے ملتی ہے, کس سے بات کرتی ہے, چاہے منہ والا بھائی بنا لے, چاہے وہ کچھ بھی کر لے. لہذا اگر دیور سے بے پردہ نہیں ہے تو غیر مرد تو دور چھوڑ دے. گھر میں آپ اپنے سگے بھائی کو پردہ کرانے کا حکم ہے تو باہر تو چھوڑ دو. لہذا اگر ایسا کوئی بندہ, سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے ان کو پرواہ نہیں ہوگی کس چیز کی یا رسول اللہ, ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی بیوی, ان کی بیٹی, ان کی بہن کس غیر مردوں سے مل رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فلمیں ڈرامے بناتے ہیں اور کوئی ماں کا کریکٹر اپنا رہا ہے, کوئی بہن کا کریکٹر اپنا رہا ہے, کوئی بیوی بن کر آ رہی ہے, اپنے آپ کو مسلمان کر رہی ہے, اور پھر بے حیائی کا دور شروع ہو جاتا ہے. لہذا آپ غور فرمائیے, حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی, بیٹی, بہن کو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا وہ کیا کر رہی ہے, اور بولتا نہیں, روکتا نہیں, ٹوکتا نہیں, سمجھاتا نہیں. حدیث میں سرکار نے فرمایا ایسا آدمی دیوس ہے. کیا کہا اس کو, دیوس کہا گیا, اور وہ دوزخ کے سب سے نیچے گڑے میں رہے گا. جو اپنی بیوی کو پرواہ نہیں کرتا کہ میری بیوی کس سے مل رہی ہے, بہن کس سے مل رہی ہے, بیٹی کس سے مل رہی ہے, غیر مردوں کی بات کرا اور اس کو بولتا, روکتا, ٹوکتا رہی ہے, دیوس ہو جائے گا. ایسا شخص مسجد کا امام بھی نہیں بن سکتا,
غور کر, اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. دیوس اس کو کہا جاتا ہے وہ جو پرواہ نہیں کر رہا, اس کو مسجد کا امام نہیں بنا سکتے. اس کا جو اس دیوس کو جو ہے کوئی گواہی سے اگر کوئی بات کر میں نے یہ دیکھا ہے, اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی, اسلامی گواہی اس کی قبول نہیں ہوگی. لہذا قرآن کہتا ہے بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان ذریعوں کو چھوڑیے جن ذریعوں سے گناہ ہو رہا ہے, جن ذریعوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور چوتھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی شخص کو ناحق کے قتل نہ کرو. یہ آخری بات بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں, پانچویں اور آخری بات, کسی شخص کو ناحق کے قتل نہ کرو. یہ ہے یعنی بلا وجہ کسی کو قتل کرنا یہ بھی حرام رکھا ہے اللہ نے. یہ قرآن سورہ انعام, کبھی اگر آپ کو ٹائم ملے نا گھر میں جائیے 8واں پارہ کھولیے, سورہ انعام آیت نمبر 151. 10 باتیں اللہ نے گنائے. کتنے؟ 10 باتیں اللہ نے گنائے کہ یہ کرنا حرام. اگر ایک سچ کو قبول کرنے والا انسان بھی, مسلمان بھی نہ ہو, غیر مسلم مثال کا, لیکن سچ کو قبول کرتا ہے, سچ کو سمجھتا ہے, ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو سچائی کو پسند کرتے ہیں, سچ کو قبول کرتے ہیں. اگر وہ لوگ کے سامنے بھی یہ آیت پڑھے نا, وہ کہے گا واہ رے واہ, کیا میرے تمہارے رب نے اعلان فرمایا ہے. یہ عقل بھی کہہ رہی کہ ہاں ایسا قانون ہونا چاہیے, لیکن یہاں ایمان والوں کو خاص تاکید کی جا رہی ہے شرک نہ کرو, اولاد کو ناحق کے قتل نہ کرو, اور جو ہے بے حیائی کے غریب بھی نہ جاؤ, اور ناحق کے کسی کو قتل نہ کرو, ماں باپ کو تنگ نہ کرو, ناحق کے کسی کو قتل نہ کرو. سرکار کی حدیث سے سرکار نے فرمایا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل. یہ قرآن کی آیت بھی ہے, ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. لہذا حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب, دیکھیں آج جو ہو رہا ہے 100 روپے کے لیے قتل, 50 روپے کے لیے قتل, ہزاروں لاکھوں تو دور چلے جائے. حسد ہو رہا ہے, جلن ہو رہی ہے, لہذا حسد جلن سے قتل. یہ ساری باتیں مسلمانوں کے معاشرے میں دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہی ہے, جنم لیتے جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر قتل ہو رہا ہے, جبکہ ایک کو قتل سارے انسانیت کا قتل کے برابر ہے. اب میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں, آپ سن کر حیران ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے قتل غارت گری عام ہو جائیں گے. جو چل رہا ہے جو کیا چل رہا ہے, قتل غارت گری کتنی عام ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے بچے کو فون اندر رکھو, بولو بھیا اندر رکھو, بیٹے فون اندر رکھو, درود شریف میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. یہ ضروری ہے سننا, حدیث سنا رہا ہوں, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. کبھی آپ جائیں کسی سرکل کے سامنے فون دیکھ لیتے بیٹھے, وہاں عزت آتی. کبھی میں چاہتا ہوں کہ کیمرہ مسجد میں لگا دو, سارے دن کی نمازیں جب جتنے مسلمان آ کے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں نا, اس کے بعد رات میں کیمرہ دیکھیے, آپ حیران ہو جائیں گے. ان کا بیٹھنے کا طریقہ, ان کے آنے کا طریقہ, ایسا احسان کرا رہے جیسے کہ ہم نماز میں نہیں احسان کر رہے, آ کے نماز پڑھنے آ رہے, ہمیں کوئی بول رہے آپ. قرآن کہتا ہے تمہارا ایمان لانا, تم نے نہ اللہ پر احسان کیا ہے نہ رسول پر احسان کیا. قرآن کیا ہے, نہ تم نے اللہ پر احسان کیا نہ رسول پر. اللہ اس کے رسول کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور دوسری بھی آگے رکھے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ رب کا بنا ہوا دین ہے, دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں دین کی ضرورت ہے. ہمیں دین بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تم دین پر عمل کرو گے, عزت اللہ تمہاری بڑھا دے گا, اخلاق کردار تمہارا بڑھا دے گا, اور ایسے بڑھائے گا جس کو اللہ عزت دے. دنیا سے جا کر 800 سال ہو گیا غوث اعظم, لیکن لوگ بھولنے پر آج بھی عزت کرتے ہیں. دین پر عمل کرو پھر عزت ایسی ملتی ہے. لہذا مسجد میں آئے فونوں پہ مت دیکھیے, ادھر ادھر مت دیکھیے, مسجد کے ادب کے خلاف ہے. نہ نماز کا طریقہ, نہ بیٹھنے کا طریقہ, روڈیوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت, سودخوروں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت, لیڈروں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت. حضرت غوث پاک مسجد کی سیڑھی پہ قدم رکھتے تو جسم پتے کی طرح کانپتا تھا. لوگ پوچھتے تھے حضور آپ کا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا نادان اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. یہ خوف تھا, یہ محبت تھی اللہ کے گھروں سے, یہ عزت تھی اللہ کے گھروں سے. صرف 11ویں کرنے سے کہتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے غوث پاک. لہذا مسجدوں کا ادب کریے, یہ عدل انصاف کی بات ہے. میں بار بار کر رہا ہوں, مسجد میں آنا, ادھر ادھر دیکھنا, ہنسی مذاق کرنا, یہ سب حرام ہے, حرام ہے. ادھر ادھر مت دیکھیں, بالکل قرآن کی بات ہو رہی ہو, حدیث کی بات ہو رہی ہو تو اہمیت دیجیے نا. اگر آپ کسی سرکل کے سامنے بیٹھ کر فون یوں دیکھ لیتے بیٹھیں گے تو وہ پہلے آ جائے
دیکھو بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے، میرے سامنے بیٹھ کے کیا میرے کو اہمیت دے رہا، وہ تو تمہیں بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھے گا. یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، جہاں اہمیت دینا آپ کا کام ہے، میری تقریر کا نہیں. ان باتوں کو اہمیت دینا آپ کا کام ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ رسول سے محبت ہے تو اس کی پہچان کیا آپ اہمیت دیں گے. آپ کا تقاضا ہے اب ادب کریں گے، تو لہذا قرآن حدیث کی جب بھی مسیح میں بات ہو ادھر ادھر مت دیکھیے، اہمیت دے کر ان باتوں کو سنیے. پھر اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر کر تمہارے دلوں میں عزت بھی عطا فرمائے گا تمہیں، اور تمہارے دلوں میں نیکی کی محبت بھی ڈالے گا، اور تمہاری مشکلوں کو بھی اللہ آسان فرمائے گا. جب کوئی بات اہمیت دے کر سنی جاتی ہے نا تو پھر وہ سمجھ میں بھی آتی ہے. وہاں ہم کیا ہو رہا ہے، ورنہ ادھر ادھر دیکھنے کرنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، قرآن کہتا ہے کسی کو ناحق قتل مت کرو، کرو گے تو ساری انسانیت کا قتل ہے. لیکن آپ دیکھیں، میں ایک حدیث یہ سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے قتل غارت گری ہوں گے. جب پوچھا گیا نا صحابہ سے، صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے کچھ نشانیاں بیان کی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. جیسا کہ سرکار نے فرمایا عورت کپڑے پہنیں گی لیکن پھر بھی ننگی نظر آئے گی. اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا علماء کی عزت نہیں ہوگی. آج دیکھیے کہ بے نمازیوں، شراب پینے کے، قوالی پڑھنے والے کیا بکتے ہیں، ان کی عزت لیکن عالم کی عزت نہیں ہو. علماء کی عزت نہیں ہو، روڈیوں کی عزت، پہلوانوں کی عزت. گلی سے اگر کوئی روڈی بھائی جا رہا ہے تو کھڑک بھائی، لیکن اسی مسجد کا امام سنی عاشق رسول جا رہا تو منڈی پھیل رہا. یہ ہماری عادت ہو رہی ہے. لہذا آج جو دور چل رہا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں علماء کی عزت کم ہو جائے گی. یہاں تک فرمایا شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، جوا عام ہو جائے گا. لیکن سرکار نے یہ بھی فرمایا قتل بہت عام ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا قتل عام ہوگا، اور فرمایا سنو ایسے قتل ہوں گے جب وہ قاتل قتل ہوگا، مرے گا، مرنے کے بعد مرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، مارنے والا بھی دوزخ میں جائے گا. اس بات کو غور کریں آپ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے قتل ہوگے، ایسے مارم ماری، ایسے قتل غار ہوگے، مرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، مارنے والا بھی دوزخ میں جائے گا. صحابہ حیران ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مارنے والا دوزخ میں جا رہا ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے، مرنے والا کیوں جائے گا؟ اس کو تو مارا گیا ہے. اللہ کے رسول نا 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 نا، اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی ختم کر دیتا. اس کو موقع ملتا پلٹ کر وہ بھی ختم کر دیتا. آج ایسے قتل غارت گری بھی ہو رہی ہے کہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے کیا چیز حرام ہے؟ کہا کسی کو ناحق کے قتل نہ کرو، کسی کو ناحق کے قتل نہ کرو. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا. ایک سائل نے عرض کیا کہ سب سے برا عمل کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی کیا. یہ بہت برا عمل ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے. پھر عرض کیا گیا کون سا عمل ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کہا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرنا. تو ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا، زنا کے قریب بھی جانا، یہ ایسے حرام کام ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے، حرام کو حرام سچ بچ کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کا ایمان باقی ہے. لیکن میں نے ابھی ایک مسئلہ دیا، دور ایسا چلا کہ ہم غلط کو غلط سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ارے بھائی اسٹیٹس، ارے چھوڑو تھوڑی بہت دنیا داری کرنا. اچھا کیا دنیا داری ہے بھائی؟ جب کوئی بول رہا ہے کہ بھائی میوزک تو حرام ہے نا، گانا کیوں لگا رہے اسٹیٹس پر؟ کوئی اچھی چیز لگاؤ، کوئی اچھا میسج لگاؤ، دینی بات لگاؤ. ارے چھوڑو یا اللہ مولویوں کے کام ہے جی، تھوڑا دنیا داری بھی تھوڑی بہت رکھنا پڑتا. ارے بھائی غلط کو غلط تو سمجھ، گناہ کو گناہ تو سمجھ، پھر بھی تو ایمان داخل رہے گا. گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. اصلی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شراب پیتے وقت، کوئی زنا کرتے وقت یا کوئی قتل کرتا ہے نا، اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے باہر ٹھہر جاتا ہے. اس وقت اس کا ایمان اس کے دل میں رہتا ہی نہیں، وہ باہر ایک نور کی طرح باہر آ جاتا ہے. جب وہ کام غلط کرتا ہے نا تب اس کا ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن کب؟ جب اس غلط کو وہ غلط سمجھے گا تو وہ بات ہے. لیکن اگر کوئی غلط ہونا ہے میں تو کرتا ہوں، میرے لیے تو صحیح ہے، میں گناہ نہیں سمجھتا، تو گناہ کو گناہ سمجھنے سے وہ مسلمان نہیں کافر ہو جاتا ہے. لہذا ان 5 باتوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے جو ہے بتا دیا کہ کیا چاہے کہ ایک شرک نہ کرو، دوسرا ماں باپ کی بدتمیزی نہ کرو، تیسرا اپنی اولاد کو اس خوف سے غریبی کہ میں کیا کھلا پاؤں گا اس خوف سے ان کو قتل نہ کرو، چوتھا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ.
पांचवा, नहा के किसी खत को खत्म ना करो। ये 5 बातों की आयत की मैंने तफसीर की, कुछ हदीसें आपके सामने बयान किए, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह अगर जिंदगी रखा, आने वाले जुम्मा में मैं और 5 बातें जो अल्लाह ने इसी आयत में आगे बयान की, यतीम का माल ना खाओ, आगे बयान की अल्लाह ताला ने इंसाफ की बात करो, आगे बयान की अगर इंसाफ की बात करो, रिश्तेदार भी हो तब भी हक बोलो, और कहा नाप और तोल में कमी ना करो। ये 5 बातों का जिक्र अगर अल्लाह जिंदगी रखा कि नाप तोल किसको जाता है, यतीम किसको कहते हैं, इंसाफ किसको कहते हैं। इंसाफ सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि अगर बाप भी घर में हो तो वो भी अपने घर का बादशाह है, वो भी इंसाफ करेगा अपनी औलाद के साथ। इंशाल्लाह इंसाफ का एक बहुत बड़ा एक मैटर है। अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में मैं आपको कहूंगा थोड़ा जल्दी आ जाए। गाड़ी रखने का यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम की वजह से हमने इजाजत दी है कि अपने गाड़ियां गेट से पैदल लाकर, मस्जिद के पीछे बड़ा सा मैदान है, अपने गाड़ी अपने ऑटो को पीछे लाकर रख सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी आ जाइए, मस्जिद के पीछे मैदान में पीछे ले जाकर आप अपनी गाड़ियों को आराम से रखकर आप आए, और आने वाली 5 आयतों की तफसीर इंशाल्लाह मैं आने वाले जुम्मा में अल्लाह जिंदगी रखा तो आपके सामने बयान करूंगा। ये 5 बातें इसकी 2 जुम्मा में मैंने तफसीर की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूल को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन से मोहब्बत अता फरमाए, नेकियों से मोहब्बत अता फरमाए, गुनाहों से नफरत अता फरमा। हर नेकी या अल्लाह हमारे लिए आसान बना दे। या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले, या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले, वो काम ले जिससे तू और तेरा हबीब राजी होते हो। या अल्लाह हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते वसीले से कबूल और मकबूल फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।